حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زیارت عراق کا سفر جاری ہے. مجموعی طور پر چھٹا اور نجف کے حوالے سے، یعنی نجف کی زیارات کے حوالے سے یہ چوتھا درس، چوتھی نشست ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ نجف شہر اور خود حرم امیر المومنین ایک بہت بڑی کائنات ہے. جس طرح آپ خود مولا کائنات ہیں، ان کا حرم بھی جو ہے وہ پوری ایک کائنات ہے. فقط مرقد مطہر نہیں، اس کے پیچھے جو تاریخی واقعات ہیں اور ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود جو واقعات، کرامات، وہاں پہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں، وہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور و منقول ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ فقط حرم مطہر میں مرقد مطہر دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، دعائیں اور اس سے استفادہ کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ آپ آس پاس بھی نگاہ دوڑائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی. آپ کو ہر گوشہ، ہر کونا جو ہے وہ ایک عبرت سے بھرپور منزل ملے گا، بشرط یہ کہ آپ کے پاس چشم عبرت ہو. تو ہم نے کہا کہ مرقد پہلے آپ جب پہلا وزٹ کرتے ہیں، پہلا گو یا پہلا جسے کہتے ہیں دورہ جو آپ کرتے ہیں، آپ کی ذہن میں فقط مولا کی ذات اور ان کی زیارت ہوتی ہے اور اپنی حاجات، ان کی برابری کے لیے آپ وہاں پہ جاتے ہیں. جب آپ فارغ ہوتے ہیں زیارت سے تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ آپ اپنا سفر روک دیں، چاہیں تو ریسٹ کر لیں، چاہے تو ہوٹل چلے جائیں. سیکنڈ گو میں، سیکنڈ نشست میں آپ واپس آئیں تر و تازہ ہو کے، اور دوبارہ آپ دیکھیں گے 4-5 دن جو سنگل عراق زیارت ہوتی ہے، اس میں 4-5 دن آپ کو زیارت کے نجف میں ضرور دیے جاتے ہیں. تو دوسرے دن آ جائیں یا شام میں آ جائیں، ایک ریسٹ لے کر آ جائیں. ہمیں آپ نے یہ کہا کہ مرقد مطہر اور ان کے ساتھ پائنتی پہ جو 2 انبیاء ہیں، ان کی زیارت کے بعد آپ دیکھیں اس کے آس پاس کیا ہے. رواق ہے، اور اس سے نکلتے ہوئے آپ مرقد مطہر سے دائیں اور بائیں علامہ حلی مقدس اردبیلی ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ باب کبیر سے داخل ہوں اور اینٹی کلاک وائز اپنا سفر جاری رکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی. مثلا آپ جو ہے وہ مسجد خضرہ کی طرف جاتے ہیں، آپ شیخ توسی کی طرف جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ مسجد راز کی طرف جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. مینار ہے، رواق ہے، اس کے جو ہے کوریڈورز ہیں، صحن ہے. ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے ایک عبرت اور سبق کا ذریعہ ہے، بشرط یہ کہ آپ اس کے لیے تیار ہوں، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ اب وہاں موجود ہوں. موجودگی نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور روحانی طور پہ ضروری ہے. آپ نے سیکنڈ گو میں، سیکنڈ نشست میں، سیکنڈ وزٹ میں اطراف مرقد مطہر کو دیکھ لیا. جو ہم نے 15 چیزیں گنوائی تھیں، اس میں پھر ہم نے ایڈ کیے تھے کہ مینار ہے، مثلا گنبد ہے، پھر جو گنبد میں کھڑکیاں ہیں. اس کے بعد پھر آپ تھک جاتے ہیں اور تھک ہار کے آپ جو ہے اس کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ صحن میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحن کے نیچے، کارپیٹ کے نیچے، یا جو استر ہے، یہ جو سنگ مرمر ہے، اس کے نیچے پھر قبریں ہی قبریں ہیں. اچھا، یہ قبریں غیر معروف لوگوں کی ہیں، علماء میں سے ہوں، طلباء میں سے ہوں، ماننے والے، چاہنے والے ہوں، یا پھر بادشاہ ہوں، سب کے سب جو ہے محمود ایاز ایک ہی جگہ پہ ہے، جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں کہ صرف اس چاہت، اس خواہش، اس تمنا کے ساتھ کہ مرنے کے بعد ہمیں مولا کا پڑوس نصیب ہو جائے. اور دعا کرتے ہیں ہمیں مرنے کے بعد کیا ہمیں جنت میں بھی مولا کا پڑوس نصیب ہو. اس کے بعد آپ صحن میں بیٹھتے ہیں تھک ہار کے اور دیکھتے ہیں آس پاس کیا چیزیں ہیں، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی نظر آ رہے ہوں گے. مرقد مطہر یہ جو رواق ہے، ایوان الذہب ہے، اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں. اگر ہم اس کو بالکل قریب سے فوکس کریں تو آپ کو اس طرح کی عبارتیں جو ہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی. اچھا، پہلی نگاہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بس ایک خوبصورتی کے لیے انہوں نے حجرے بنا دیے ہیں. چکور بناتے تو عجیب سا لگتا ہے، محراب نما مسجد کے انداز کے اپنے حجرے بنا دیے، تو چلو ٹھیک ہے، لوگ جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ کے لطف اندوز ہوں. مطلب آس پاس کوئی ایسی جگہ نہ ہو جو خوبصورتی سے خالی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مصروف رہیں، ان کی نگاہیں مصروف رہیں. اچھا، زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک چبوترا ہے، ایک ٹھیا ہے،
بیٹھنے کا، آرام کرنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں یا گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ یہ خود حجرے کتنی جو ہے وہ کہانیاں، کتنے واقعات، کتنے پس منظر رکھتے ہیں. اگر ان حجروں کو آپ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کا پورا سال گزر جائے، لٹرلی پورا سال گزر جائے. اگر آپ ان حجروں کو، صرف حجروں کو، جس میں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا کہ بس یہ جس طرح مسجد کی محراب ہوتی ہے بس اس طرح کے حجرے ہیں، دیٹس اٹ. اچھا، اس کی ہم تاریخ بتا دیں کہ کیا ہے. انجینئر عالم شیخ بھائی، انجینئر کہنا چاہیے ان کو، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ماہر فلکیات بھی تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے ماہر تعمیرات بھی تھے، اور اتنے بڑے تعمیرات تھے کہ بادشاہ آنے وقت ان کو بلایا کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ بنائیں، یہ بنائیں، یہ بنائیں. حتیٰ کہ ان کی بنائی ہوئی عمارتیں، 16ویں صدی کی ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کو یونیسکو نے، یونائٹڈ نیشن نے باقاعدہ طور پر پریزرو کر لیا. جیسے ہم نے پتہ نا آثار قدیمہ کے طور پہ کہ بھئی ان آثار کو پریزرو رہنا چاہیے، ان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. جس میں جو بن مینارے کبھی ہم تذکرہ کریں گے، حمام ہے جو برسوں تک بغیر آگ جلائے گرم پانی دیتا رہا، وہ اس کے پیچھے کیا فلسفی تھی. باغ ہے اصفہان میں، وہ بھی شیخ بہائی پہ جب انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ ان کی شخصیت کتنی ماشاءاللہ عجوبہ روزگار تھی، اور ہشت پہلو جو ہے وہ شخصیت رکھتے تھے. جادو یہ جانتے تھے، ایسٹرولوجی، میتھمیٹکس، مطلب ہر قسم کے علوم پر ان کی دسترستی اور مقدس ارض بیلی کے ہم اثر تھے. اچھا، اس زمانے کے بادشاہ وقت نے ان کو ہائر کیا اور کہا کہ بھئی یہ ہم نے مرقد مطہر امام علی کا روزہ جو ہے اس کو تعمیر کرنا ہے. تو ان کی مدد سے باقاعدہ جو ہے وہ روزہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اینٹیں تو لگائی تھی نادر شاہ نے، لیکن اس کی ڈیزائننگ وغیرہ جو ہے وہ انجینئر شیخ بھائی نے کی تھی. اچھا، شیخ بھائی صرف انجینئر نہیں تھے بلکہ آپ کے یہاں جو سمدیہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، انتہائی مشکل کتاب ہے نحو کی، سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں نحو کی، تو بہترین کتاب ہے. تو وہ اس کتاب کو بھی مطلب باقاعدہ نہ صرف اہل تشیع بلکہ اہل سنت کے مدارس میں ہی پڑھایا جاتا ہے اور لوگ جو ہے استفادہ کرتے ہیں. اور باقی بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی. اچھا، یہاں ہم یہ بتا دیں کہ یہ جو نجف ہے یا حرم ہے، ان میں جو علماء ہیں ان میں دو قسم کے علماء ہیں. ایک تو وہ علماء ہیں جو دفن ہیں، آپ نے ان کا نام دیکھ لیا، تختی دیکھ لی، آپ نے فوراً جو ہے وہ اپنا کمپیوٹر اسٹارٹ کیا اور ان کے زمانے میں چلے گئے اور ان کے بارے میں آپ نے کھنگالنا اور اپنے دماغ کو ٹٹولنا شروع کر دیا. لیکن اس میں ان میں وہ لوگ بیچارے رہ جاتے ہیں کہ جو یہاں آئے 10-12 سال بلکہ عمر گزار دی، لیکن اتفاق سے اپنے ملک گئے، وہاں انتقال ہو، وہیں دفن ہو گئے یا ضرورتاً چلے گئے. امام خمینی نے 10-12 سال گزارے یہاں پر، اور ان کی پوری اگر آپ وہ نجف کی زندگی پڑھیں تو وہ بھی ماشاءاللہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے. تو بہت سارے علماء آئے، یہاں رہے، اس کے بعد چلے گئے، تو ان کا تو ذکر ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وقت کی کمی ہے. لیکن بہرحال جتنا ہو سکے گا ہم آپ کے سامنے علماء کے حالات پیش کریں گے جو یہاں پر موجود ہیں. انجینئر شیخ عالم بہائی نے حجرے بنائے. اچھا، آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ ایک ڈیزائننگ ہے محراب کی شکل کی، وہ ایک بچہ بھی جیومیٹری کی مدد سے بنا سکتا ہے. لیکن ان کا کمال یہ نہیں ہے، ان کا کمال ایک اور ہے جس پہ ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہے. وہ کیا کمال ہے؟ یہ ایسٹرولوجسٹ تھے. اچھا، ہمارے علم فلکیات میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ستارہ ایک علم کا مربی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ستارہ آسمان پر نمودار ہو اور اس ستارے کی سمت کر کے بیٹھا جائے تو آپ جس علم کا وہ مربی ستارہ ہے وہ علم آپ بہت جلدی حاصل کر لیں گے. میتھمیٹکس کا الگ ستارہ ہے، علم فلکیات کا الگ ستارہ ہے، کیمسٹری کا الگ ستارہ ہے، تاریخ کا الگ ستارہ ہے، لسانیات کا الگ ستارہ ہے. تو انہوں نے اس طرح 54 حجرے بنائے، 54 حجرے. اور 54 حجروں کا مطلب ہے 54 علم، 54 علم مطلب 54 ستارے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم معلوم کریں کہ یہ جو 54 علوم ہیں ان کا مربی ستارہ کون ہے اور کب نمودار ہوگا، کس دن نمودار ہوگا، کس وقت نمودار ہوگا، رات کے کون سے پہر ہوگا اور کس ڈائریکشن میں ہوگا اور اس کا حجرہ کون سا ہے. آپ کو وہاں اس حجرے میں جا کے بیٹھنا ہے اور وہ علم اور وہ کتاب لے کے بیٹھنی ہے. اور آپ نے میرے خیال میں شاید یہ غور بھی کیا ہوگا، کبھی کبھی چیزیں بڑی جلدی یاد ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی جو گھنٹوں آپ رٹ رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ بھی نہیں آتی. کبھی جو ہے وین میں جا رہے ہوتے ہیں، وین میں جاتے جاتے ایک دم سے ایک بات ذہن میں آتی ہے، ارے یار اس کا تو مسئلہ یہ ہے اور یہ چیز تو وہاں رکھی ہوئی ہے، وہاں کتاب میں جو ہے صفحہ نمبر فلاں جگہ پہ یہ موجود ہے. تو علماء عالم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے
کہ جس میں جو ہے وہ ستارہ اپنی پوزیشن میں آتا ہے اور آپ وہاں بیٹھ جائیں. اب اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اب جب ہم گئے تھے یا جتنی مرتبہ ہم گئے یا لوگوں سے جو ہم نے استفادہ کیا, ابھی تک اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوا نہیں ہے. شیخی بھائی آئے بیچارے, اپنی زندگی اپنا وقت لگا کے چلے گئے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس میں ہم معلوم کریں کون سا حجرہ کس طرف ہے, لیکن غالباً کتابوں میں یہ علم موجود ہوگا. تو یہ بھی ایک ہے, اگر آپ 54 دن وہاں ٹھہریں یا اپنے علوم کے حوالے سے چاہیں کہ بھی میرے بچے کا مثلا میتھمیٹکس کمزور ہے, میرے بچے کا جو ہے وہ فلکیات کا علم جو کمزور ہے یا جغرافی کمزور ہے, وہ حجرہ لوکیٹ کر لے, اس حجرے سے متعلق جو ستارہ ہے مربی ستارہ اس کو لوکیٹ کر لے اور اس وقت وہاں بیٹھ جائے وہ کتاب لے کر. اور ابھی بھی آپ حرم جائیں تو صحن فاطمہ میں آپ کو جا بجا طلباء اور اساتذہ نظر آئیں گے کہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, گروپس ہوتے ہیں, دائرے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسک مقصد تھا. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو ابھی آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ علماء کو دفنایا جائے گا. ہم جب جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ پہلی نظر میں ہم نے کہا کہ یہ خوش نما جگہ ہیں, اس کو دیکھ کے بس ایک راحت ملتی ہے. پھر اب پتہ چلا کہ نہیں, یہاں پہ قبور علماء ہے. اب پتہ چلا کہ یہاں پر علم حاصل کرنے کی بیٹھکیں ہیں. تو علم در حجرہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. رات میں آپ بیٹھے, ستارے کو آپ نے دیکھا اور ستارے کی مدد سے وہ علم آپ نے حاصل کرنا شروع کر دیا. اب کیا ہے علماء در حجرہ. حجرے میں گئے, آپ نے دیکھا یہاں پہ کس کی قبر ہے, آپ ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس عالم صاحب نے استفادہ کیا. تو استفادہ دوہرا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کتنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور کتنا وقت دے سکتے ہیں, کتنی دلچسپی سے وہاں پہ اپنا وقت گزار سکتے ہیں. تو ایک زمانے میں نجف کے علماء, اس کی ہلچل, اس کی حرکت, اس کی خوبصورتی ہوا کرتے تھے. لیکن آج بھی علماء تو ابھی بھی موجود ہیں, جو مجتہدین علماء اپنی مراجین اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. لیکن وہاں جو قبور ہے علماء کی, وہ خود ایک عبرت کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے ہماری زندگی کے لیے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھی حرم اللہ امیر المومنین کے پاس گئے ہم نے وہاں پہ زیارت پڑھی اور قافلے والوں نے ہمیں ایک کتاب بھی دی, اس کتاب میں دعائیں اور اذکار اور اعمال لکھے ہوئے, ہم نے پڑھ لیے. اب ہم ان علماء کے پاس یا ان حجروں کے پاس کھڑے ہو کے کیا کریں؟ دیکھیں یہ ایک غول ایک جھمکھٹا نظر آ رہا ہے. آپ بھی قافلے والے بھی اس طرح جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی کی نام کی تختی واضح طور پہ باہر لگی بھی ہوتی ہے تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے یہاں پہ دفن ہے. اور اگر عالم کے بارے میں بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہو تو آپ تھوڑا سا متردد ہوتے ہیں یا بس یہ کہتے ہیں سرسری دیکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے, علماء کے حجروں یا علماء کے قبور کے سامنے, مولا کی قبر کے سامنے تو پوری طویل ایک اذکار کی فہرست ہے کہ یہ کرنا ہے. زیارات بھی ہیں, زیارت سے ہٹ کے بھی اعمال ہیں, حاجات کی براری کے لیے بھی اعمال ہیں, مخصوص وظائف ہیں. ان میں آپ کو کرنا کیا ہے, 3 چیزیں کرنی ہیں. مثلا فاتحہ اکثر ہم پڑھتے ہیں, یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں اپنے یہاں مجالس میں, اور وہاں پہ بھی آپ مرحومین کے لیے سے ہم کہتے ہیں نا رشتہ داروں مرحومین شہداء کے لیے فاتحہ, اب ان کے لیے فاتحہ پڑھیں, ثواب ان کو پہنچے. سورہ قدر کہتے ہیں 7 مرتبہ انا انزلنا, ہر قبر پہ انگلی رکھ کے ہاتھ رکھ کے پڑھنا بہت افضل ہے, وہ پڑھیں. سورہ یاسین پڑھیں. جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھیں اور ان کا ہدیہ ان کو کریں. قیامت میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہمیں یہ نظر آ جائیں, شیخ بھائی نظر آ جائیں, شیخ بھائی تو نہیں ہے وہاں پہ, شیخ مرزا انصاری نظر آ جائیں, آپ کو جو ہے وہ خوئی صاحب نظر آ جائیں, ہم کو کہیں گے ہم نے آپ کو ہدیہ کی تھی سورہ فاتحہ, اس کا ذرا ثواب آپ کو پہنچا ہوگا, اس کا ذرا ہمیں احسان تو چکا دیں تھوڑا سا, آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنت میں آپ جا رہے ہیں, ذرا چلتے چلتے ہمیں بھی لے جائیں, ہمیں بھی دکھائیں کہاں جا رہے ہیں آپ, اور جانے کے بعد آپ کہہ دیں بھائی جو جنت میں آتا ہے واپس تھوڑے جاتا ہے. تو آپ یہ سورہ ہدیہ کریں سب سے پہلے. لوگ کہتے ہیں بھائی کون سا عمل, ارے بھائی جتنا قرآن آپ کو یاد ہے, سورہ فاتحہ یاد ہے ٹھیک ہے, سورہ توحید یاد ہے ٹھیک ہے, سورہ کوثر یاد ہے, سورہ انا انزلنا اور چاروں قل, جتنی بھی سورہ جتنا قرآن یاد ہے آپ پڑھیں, ان کو ہدیہ کر دیں. سورہ فاتحہ میں ہم کیا کرتے ہیں, یہی کہ سورہ فاتحہ کر کے ہم نے ہدیہ کر دی. پھر زیارت, اچھا ایک مخصوص زیارت ہے, یہ ہم نے آپ کے لیے ڈھونڈی ہے, رہنمائے مصور در نجف سید محمد علوی کی لکھی ہوئی کتابیں, ہم نے شاید آپ کو بتلایا بھی تھا, فارسی میں ہے, لیکن کیٹالاگ اور بکلیٹ کی فارم میں آپ جائیں تو وہاں سے ضرور لے کر آئیں. اور البم ہے پوری ہے نجف کی نا, تو اگر فارسی نہیں بھی آتی تو ٹوٹے پوٹے طریقے سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو وہاں پہ یہ زیارت نقل ہے شیخ مفید سے, تو اگر آپ چاہیں تو اس کا اسنیپ شاٹ لے لیں اور لے کے چلے جائیں. موبائل تو شاید وہاں الاؤ نہیں ہوگا, لیکن یہ کتاب آپ لے کے چلے جائیں, یہ شاید ہمارے یہاں کی کتابوں میں نہیں ہوتا. تو
تو یہ ہے السلام علیکہ یا بحر العلوم و کنزہا، یعنی علم کے سمندر یا اس کے سمندر. تو یہ آپ زیارت، علماء کی زیارت، معصومین اور انبیاء کی زیارت تو الگ کتابوں میں منقول ہے، روایتوں میں موجود ہے، لیکن شیخ مفید نے سجیسٹ کی ہے کہ یہ روایت آپ پڑھیں جب بھی آپ کسی بھی عالم کی قبر کے پاس جائیں، چاہے وہ حرم میں ہو، اطراف حرم میں ہو، یا وادی سلام میں، یا کسی بھی جگہ پر ہو، کوفہ جاتے ہوئے یا جو ہے وہ کربلا جاتے ہوئے، سامرہ جاتے ہوئے. عالم دین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. باقی جو انبیاء ہیں، علماء ہیں، ان کی تو زیارتیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. تو یہ کتاب، یہ زیارت جو ہے وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی. میرے خیال میں اتنی بھی ہے کہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، چاہیں تو آپ یہیں سے پڑھ کر ان کو ہدیہ کر دیں، یہ کتاب لے لیں. تو یہ زیارت، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کریں کیا، علماء کی قبر کو بس جا کے اس کی تختی کو تکتے رہیں، ہمیں تو بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا ان کے حالات کیا ہیں. تو کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فاتحہ، سورہ قدر، دیگر سورہ اور زیارت. دعا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بس مولا کے حرم میں چلے گئے، ان سے دعا مانگ لی، ان سے توسل کر لیا، دیٹس اٹ. اچھا، بعض لوگ بڑا اچھا سسٹمیٹک انداز اپناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم مولا کے حرم گئے، مولا نے سنی نہیں ہماری. اب کیوں نہیں سنی، وہ ایک الگ پس منظر رکھتی ہے، بات وجہ رکھتی ہے. اچھا، اللہ جب نہیں سنتا آپ کیا کرتے ہیں؟ مولا کے پاس جاتے ہیں کہ مولا یہ کام کروا دیجئے. توسل، شفاعت اسی کو تو کہتے ہیں، وسیلہ اسی کو تو کہتے ہیں. اللہ ہم جیسے گناہ گار کی بات نہیں مان رہا، بھائی آپ کی بات مان لے گا، آپ معصوم ہیں، آپ امام ہیں، آپ کی بات ضرور مان لے گا، اس لیے ہم آپ کی بات توسل ہم کرتے ہیں. اسی لیے تو کرتے ہیں توسل کہ اللہ ہماری بات نہیں مانے گا، آپ کی بات ضرور مان لے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ مولا کے حرم میں گئے اور وہاں پہ جو ہے وہ بات نہیں مانی گئی، تو آپ کہاں جائیں گے؟ اس کے پاس جو مولا کو عزیز ہوگا. تو وہاں ادراک میں جو بھی علماء ہیں وہ سب مولا کو عزیز تھے. مولا جب جو ہے وہ چٹھی کا جواب دیا کرتے تھے، مولا جب جو ہے وہ انگلیاں نکال کے رقعہ دے سکتے ہیں تمہاری زیارت قبول ہو گئی. مولا جو ہے اتنے واقعات، حیرت انگیز واقعات. ایک کتاب ہے وہ آپ پڑھیے گا، لے کر، اردو میں دستیاب ہے. اس میں علماء، مجتہدین، مراجعین کے واقعات ہیں، انہی ائمہ کی زیارتوں سے متعلق معجزات اور کرامات پورے اس میں کتابوں میں لکھے ہوئے. تو آپ کو بھی ایک حوصلہ ملے گا کہ ہم مانگیں تو کس طرح ملتا ہے اور کس طرح مانگیں تو ملتا ہے. تو آپ مولا کے پاس گئے، آپ کی جو ہے بات نہیں مانی گئی، ٹھیک ہے، آپ آ جائیں اور آپ ان علماء سے کہیں کہ آپ ذرا مولا کو منوا لیں، مولا کو منا لیں. آپ منا سکتے ہیں، میں نہیں منا سکتا. تو آپ مولا سے کہتے ہیں کہ میری یہ بات مان لیں. ذرا مولا سے کہتے ہیں کہ مولا اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ میری بات مان لے، میرے لیے رزق میں جو ہے وہ اضافے کا کچھ ذریعہ پیدا کر دے، جو ہے مجھے ذہین بنا دے، یا میری دیگر حاجات جو ہے وہ پوری کر دے. لیکن ایک تیسری چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انٹلیکچوئل وے ہے، ایک بڑا ہی اہم طریقہ ہے. دیکھیں، ہم نے بتلایا ہے کہ ان زیارات سے فائدہ اٹھانا اچھی بات ہے. آپ کے رزق میں اضافہ ہو گیا، اولاد مل گئی آپ کو، دیگر حاجات آپ کو مل گئی، ثواب اٹھانا بہت اچھی بات ہے، آپ کی آخرت بن گئی ہے وہ. لیکن یہ کہ ایک تزکیہ نفس اگر ہو جائے تو کیا ہی کہنے، گناہوں سے چھٹکارا مل جائے تو کیا ہی کہنے، نیکیوں کی آمادگی اور ایک تمنا پیدا ہو جائے کیا ہی کہنے. اگر انسان وہاں سے دھل کر پاک و صاف ہو کے آ جاتا ہے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے کچھ دنوں تک کم از کم کہ مجھے لگ رہا ہے میں ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں. وہ جو ہلکا پھلکا پن جو ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ گندگی، غلاظت اور اپنے گناہ جو ہے وہ جھاڑ کے اور ختم کر کے آ گئے. تو اگر آپ وہاں رہ کر یہ کسب کر لیں کہ میں اب اپنی زندگی کو بدلوں گا، یہی ٹارگیٹ آپ نے بتایا تھا آپ کو. جب آپ جاتے ہیں مولا کے حرم یا کسی بھی امام کی قبر کی زیارت کر کے جب واپس پلٹتے ہیں تو بس یہی ٹارگیٹ ہوتا ہے، مولا مجھے بدل دے، جب میں آؤں تو بالکل بدلا ہوا ہوں. تو آپ عبرت حاصل کریں. عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر موجود علماء کی تفصیل، سیرت جو ہے وہ حاصل کرنی پڑے گی، اور ان کا روٹین معلوم کرنا پڑے گا، اور ان کی عادات و اطوار سے آشنائی حاصل کرنی پڑے گی. یہ تھوڑا سا دقت طلب کام ہے. دیکھیں، جب آپ ان علماء کی، اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر ہم تمام علماء نہیں ڈسکس کر سکتے. وہ اس لیے کہ جب ہم نے لسٹ دیکھی تو 500 سے زیادہ علماء دفن ہیں. تو اگر ہم ایک عالم روزانہ ڈسکس کریں اور روزانہ آپ کو بلائیں تو 365 دن سے بھی زیادہ، یعنی 1 سال سے زیادہ لگ جائیں. اگر فرض کر لیں مسلسل ہر اتوار جو ہے آپ کو اس کا درس دیا جائے، جیسے میں نے تمام مصروفیات چھوڑ کے بس یہی مصروفیات اپنا لی، تو سال بھر اگر ہم اتوار کا درس رکھیں تو 40 علماء ہو پائیں. وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وقت کو مد نظر دیکھتے ہوئے اور آپ کی مصروفیات و دیگر عنوانات کو مد نظر دیکھتے ہوئے مناسب نہیں. تو 40 بھی ہم نے اس کو شارٹ لسٹ کیا تو بڑی مشکل سے پھر ہم اس کو 12 پہ لے کر آئے. تو اب دیکھیں وہ 12 بھی مکمل ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو کم از کم 12 علماء جو وہاں موجود ہیں، مشہور و معروف ہیں،
اور عموماً لوگ ان کے ناموں سے آشنا ہیں، تھوڑا بہت آپ نے سنا ہوا بھی ہے، تو ان سے تھوڑی سی آشنائی حاصل کر لیں، ان کا روٹین دیکھ لیں، ان کی خدمات دیکھ لیں، ان کا علم دیکھ لیں، ان کا تقویٰ دیکھ لیں، تاکہ کاپی کریں. بھائی مولا کے سامنے تو ہم یہ صاف کہہ کے اٹھ جاتے ہیں نا کہ بھائی مولا جیسے تو نہیں بن سکتے ہم، ٹھیک ہے نا، امام ہے، معصوم ہے، مولا کائنات ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے جیسے لوگ تھے، بالکل ہمارے جیسے تھے، بالکل. اس میں بلکہ دیکھا جائے تو ہم سے کچھ نیچے ہی تھے. کیوں وہ نیچے تھے؟ ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں. آپ ان کی رودات اور حیات کے گوشے پڑھیں تو آپ تو حیران رہ جائیں کہ اگر اس طرح کی زندگی ہم گزاریں تو ہم تو کچھ بھی نہ کریں، فقط اس ٹینشن میں کہ کھائیں گے کیسے، سوئیں گے کیسے، گھر کیسے بنائیں گے. یہ جو ہم جنگلوں میں پہلے زمانے میں تو لوگ جنگلوں میں رہا کرتے تھے، جنگلی جانوروں سے، رہزنوں سے. جب زیارت پہ جایا کرتے تو رہزنوں سے ڈر ہوا کرتا تھا، اس سے ہم کیسے ساری زندگی آپ کی اسی میں گزر جائے. بہرحال عبرت حاصل کریں، اور انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو جب علماء کے حجروں کی طرف لے کے جائیں گے تو ہر عالم کے بارے میں تھوڑا ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جب بھی آپ جائیں دعا اذکار پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری بات اس پہ ان کے لیے دعا، ایک تو اذکار پڑھیں، ہم نے کہا سورہ فاتحہ، دیگر زیارت، دعا کریں. دعا کیا کریں؟ ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے بلندی درجات کی دعا کریں، اپنی مغفرت کی دعا کریں، اور دعا کریں کہ اللہ مجھے ان کے نقش قدم پہ چلا. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ عبرت ہے کہ آپ کو ان کا لائف اسٹائل، ان کی خدمات، ان کا علم، ان کا تقویٰ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو آپ ابھی انشاءاللہ سنیں گے یا کتابوں میں پڑھیں گے. اگر آپ چاہیں تو مزید تفصیل کے لیے جیسے میں نے ایک کتاب بتائی حیرت انگیز واقعات، دوسری کتاب ہے درخشاں ستارے، یہ آپ لے لیں. تیسری کتاب ہے قصص العلماء جو مرزا احمد تنکابنی کی ہے، اور جس کا ترجمہ آپ ہی کے مزت القائم کی سابقہ استانی ملکہ کاظمی نے کی ہے. تو یہ بھی آپ کے مدرسے کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے کہ آپ کے مدرسے کی خاتون نے اس 150 علماء کے واقعات ہیں، قصص العلماء، جیسے قصص الانبیاء ہے، قصص العلماء 150 افراد علماء کے واقعات اسے موجود ہیں. درخشاں ستارے چھوٹی سی کتاب ہے، سب اردو میں اویلیبل ہے آپ کی، اور عبرت انگیز واقعات، یہ 3 کتابیں. اس کے علاوہ islamiclaws.com کتاب بہت اچھی ویب سائٹ ہے، اس میں آپ جائیں، لیکن تمام مٹیریل انگلش میں ہے اس میں. islamiclaws.com. اس کے بعد wikipedia.com، wikishia.com، wikiehlulbayt.com، 3 ہیں وکی کے نام سے. اس میں آپ لکھیں فوراً آپ کو اس عالم دین کی تمام تفصیل مل جائے گی. wikipedia.com، wikishia.com، wikiehlulbayt.com، یہ ویب سائٹ آپ کو مل جائیں گی جس میں جو ہے آپ کو علماء کے حالات مزید. علامہ مولانا صادق حسن صاحب کی ویب سائٹ، ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ تو نہیں ہے لیکن کسی نے کمپائل کیے، 19 دروس ہیں تقریباً علماء کے حالات اور احوال کے، وہ بھی انشاءاللہ اگر آپ سنیں تو آپ بہت زیادہ استفادہ کریں گے. تو یہ ویسے تو عیان الشیعہ نام کی کتابیں وہ عربی اور فارسی میں پھر ہیں، وہ تو بہت تفصیل ہے، اگر ابھی اردو کی کتابیں بھی پڑھ لیں گھول کے تو بس اس زندگی کے لیے کافی ہے. اچھا دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو بات کی ان کا روٹین، ان کے حالات زندگی، ان کا تقویٰ اور ان کا انداز فکر دیکھ کے آپ کیسے سیکھیں. ابھی میں کل ہی کی بات ہے، میں عادت ہے کہ درس سے پہلے جو ہے وہ ویب سائٹس اور نیوز ویب سائٹس کو دیکھنا کھنگالنا، تو ایک امریکن فرم کے بارے میں نے پڑھا، تو اس کے باس کا انٹرویو دیا ہوا تھا. اس میں یہ نوجوانوں کو خصوصاً میں سنا رہا ہوں یہ بات، اس کے باس کا انٹرویو دیا ہوا تھا، اور وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپنی تھی، اور اس کمپنی نے بہت تیزی سے ترقی کی تھی، اور ود ان فیو ایئرس جو ہے 55 امپلائی اس نے ہائر کر لیے تھے، اور وہ خود لڑکا دیکھا جائے تو لڑکا ہے باس، جسٹ 25 ایئرس، 25 سال کا وہ لڑکا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا روٹین سنیے آپ. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا لائف اور کام میں بیلنس، یہ مجھے نہیں آتا، زندگی نام ہی ہے کام کام کام. وہی بات جو قائد اعظم کہہ کے گئے تھے، وہی بات جو آیت اللہ مرشد نجوی نے کہا تھا کہ 40 سال تک میں نے کوئی چھٹی کے مفہوم سے میں ناشنا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا روٹین کیا تھا؟ 4:30 بجے میں روزانہ اٹھ جاتا ہوں، اس کے بعد کیا کرتا ہوں؟ میڈیٹیشن، 20 منٹ تک میں غور و فکر تفکر کرتا ہوں. اس کے بعد میں ایکسرسائز کرتا ہوں، اس کے بعد میں آفس جاتا ہوں اور 10 بجے تک کام کرتے رہتا ہوں مسلسل. وہاں آفس میں نے بالکل ایک رنگ انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ یوگا بھی ہوتا ہے، وہاں پہ کھانے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ اسپورٹس بھی ہوتا ہے، اور میری امپلائی کو یہ حق حاصل ہے چاہے وہ جتنے دن کی چھٹی کرے، اپلیکیشن بھی نہ دے، میں 1 مہینے کی چھٹی پہ جا رہا ہوں، جاؤ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر لوگ تو ناجائز فائدہ اٹھاتے نہیں، آ جاتے ہیں فوراً کہ نہیں ہمیں مزہ نہیں آ رہا، ہمیں کام میں مزہ آ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا نوجوان جب یہ امریکن ایپ کمپنی
بلا 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 کی باتیں سنتا ہے تو فوراً امپریس ہو جاتا ہے, واہ کیا بات ہے بھائی, یہ ہوتا ہے لائف اسٹائل, یہ آدمی کو صبح اٹھنا چاہیے, میڈیٹیشن کرنی چاہیے, اور پھر جو ہے دن رات. تو بھائی آیت اللہ مرشد نجفی کیا کرتے تھے, سید محدث نوری کیا کرتے تھے, شیخ عباس قمی کیا کرتے تھے, شیخ مرزا انصاری کیا کرتے تھے, پڑھے ہم ان کی حالت. شیخ محدث نوری جا کے فجر کی اذان سے پہلے چراغ جلایا کرتے تھے, ارلی برڈ جسے کہتے ہیں, پہلا آدمی جو جا کے کھولے اور خدام کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جھاڑو لگائے اور چراغ جلائے. تو 4:30 بجے بھائی وہ بھی اٹھتے تھے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ فجر میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کرو, نماز شب پڑھا کرو. نہیں نماز شب, ارے یہ امریکنز کہہ رہے ہیں میڈیٹیشن کرو. کیا ہوتی میڈیٹیشن, یوں کر کے بیٹھے ہیں ہم 10 منٹ تک تفکر کریں. بھائی یہ کیا ہے, آپ آنکھیں کھولیں دیکھیں آپ کی دنیا کہاں ہے, آپ کے سامنے مسلح بچھا ہوا ہے اور نور افشانیاں ہو رہی ہیں سحر کی, آپ اس کو دیکھیں. تو یہ نماز شب آپ کو یہ سکھا تو رہی ہے, آپ میڈیٹیشن کے چکر میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے آپ کو. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ گوگل کمپنی میں بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے, کھانا پینا گپ شپ اور گھومنا پھرنا اور اسپورٹس کی فیسلٹیز یہ وہ. ہمارے ابھی ایک آفس کھلا تھا جو ابھی اس پہ بین لگا, پھر دوبارہ ابھی جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے. بہرحال تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کیا. اب آپ کو بتایا جائے کہ پہلے زمانے میں قم اور نجف میں کیا انداز فکر ہوتا تھا پڑھائی کا. اچھا نجف میں تو ابھی ہماری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, نجف سے آئے تھے وہ, ہم نے خود بھی نوٹ کیا کہ بھئی وہاں کیا انداز ہے. انداز یہ کہ بھئی یہ مشاعرہ آپ کو ہم نے بتا دیا ہیوج اماؤنٹ کا مشاعرہ مل رہا ہے. پچھلی مرتبہ منہ سے نکل بھی گیا تھا, دوبارہ نکل جاتا, لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا, شاید اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ بڑی اٹریکٹیو اماؤنٹ ہے. تو وہ مشاعرہ ملتا ہے. اچھا پھر کیا کرنا ہے, آپ کی مرضی. کیا مطلب مرضی ہے, اب آپ جس سے بھی پڑھیں جہاں بھی پڑھیں. مدرسہ آپ کی مرضی, جو بھی مدرسہ جوائن کر لیں. اگر مدرسے کی ٹائمنگ سے گھبرا رہے ہیں آپ, کوئی بات نہیں, آپ مدرسے میں نہ پڑھیں, پھر کس سے پڑھو, کسی بھی استاد کو ڈھونڈ لیں, اپنے کسی سینئر اسٹوڈنٹ کو بول لیں, پاکستان سے گئے ہوئے کسی ٹیچر سے ڈھونڈ لیں کہ چھٹی لینے میں آسانی ہو. نہیں بھائی چھٹی لینے میں آسانی نہیں ہو, آپ جب چاہیں چھٹی کریں, بول دیں صرف اپنے استاد کو کہ میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے آپ جائیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر آپ آ جائیں, آپ کا مشاعرہ اسکالرشپ جی ملتا رہے گا. تو ہم نے کہا یار یہ تو بہت ہی ریڈیکولس بات ہے کہ آپ کی بالکل چھٹی ہے. اچھا اٹینڈنس, کوئی اٹینڈنس نہیں. اچھا کتاب امتحان, کوئی امتحان نہیں. میں بتا رہا ہوں آزاد جو پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ سسٹم ہے, لیکن آزاد میں آپ کو آزادی ہے, آپ کر سکتے ہیں. میں گیا, استاد یہ کتاب پڑھنی ہے, کون سی بھی, یہ اصول مظفر. اچھا جو اصول, آپ نے جو ہے وہ موجز پڑھ لی, پوچھے کبھی نہیں وہ آپ سے. ہم جائیں ایڈمیشن لینے یہاں پہ کسی اسکول میں, کلاس 8 میں 7 کلاس کی مارک شیٹ دیں آپ میرے رزلٹ کو نہیں مانتے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کیسا اسکول تھا, آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا. وہاں پہ معیوب سمجھا جاتا ہے اگر میں کسی کو اپنی کتاب پڑھی, اچھا یہ سوال اس کا جواب بتاؤ, اس کا مطلب میں نے آپ پہ شک کیا, جبھی تو میں آپ کو امتحان لے رہا ہوں, آپ نے کہا مجھے یہ کتاب پڑھنی ہے, بالکل فبیہا, موسٹ ویلکم, اہلاً و سہلاً, مرحبا, پڑھیں آپ. میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ آپ نے پچھلی کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی. بھئی آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے, اسی لیے تو یہ کتاب ہے کہ آپ نے پچھلی کتاب پڑھ چکے ہیں. میں سکون سے استاد پڑھائے گا, آپ کو 1 سال لگے, 2 سال لگے, 3 سال لگے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے, 1 گھنٹہ پڑھنا ہے, 2 گھنٹے پڑھنا ہے, جب آپ چاہیں. استاد کے پاس ٹائم ہوگا, استاد بیٹھا ہوا, 1 پیسہ استاد نہیں لیتا, آپ کو پتہ ہے, 1 پیسہ کوئی استاد پیسے نہیں لیتا. بلکہ ایک صاحب تھے جو قم سے آئے ہوئے تھے, نجف سے نہیں, قم سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ, ان سے ہم نے کہا تو ناراض ہو گئے کہ میں آپ سے پیسے لوں گا, کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیسے پیسے لے لوں میں آپ سے. تو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے. جو مشاعرہ مل رہا ہے ان کو دیٹس انف, بہت کافی ہے. تو آپ دیکھیں گوگل اور یہ جو میں کمپنیز بتا رہا ہوں امریکہ میں جو اتنی آزادی دے رہی ہیں, ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دے رہے ہیں, تو یہ فرینڈلی انوائرمنٹ اور آسانیاں تو نجف اور قم میں بھی. اچھا اب کہیں جا کے نظام تھوڑا سا سخت بنا ہے, کیوں, ہم جیسے لوگوں کے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو آتے نہیں ہیں اور بس وہاں پہ جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں, کچھ پڑھے ہوئے, بس مولا کے در پہ پڑھے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں اور بس جو ہے مستنڈے ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے, بس پڑھے ہوئے. پہلے زمانے میں بھی ہوتے تھے لوگ, ابھی بھی ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ وہاں پہ کر ہی رہے ہیں, لیکن جو غلط امپریشن چھوڑ کے جا رہے ہیں بہرحال ان کے لیے کہ پھر ایک سسٹم بنایا جاتا ہے, ایگزام سسٹم, اور پھر اس سے وہ گزرتے ہیں. لیکن ابھی بھی یقین کیجئے لوگ کہتے ہیں کہ مولا کی برکت ہے کہ لوگ چیٹنگ فراڈ نہیں کر پاتے. نجف کی اسپیشلی, ابھی نجف تو ابھی بھی اسی ٹکر پہ تقریباً آدھا بن چکا ہے وہ سسٹمیٹک, لیکن آدھا ابھی بھی آزاد ہے کہ آپ کی مرضی. ایک صاحب سے ملے, 7 سال انہوں نے وہاں پہ گزارے, ہم نے کون سے ایگزام دیں, کوئی ایگزام نہیں دیا, ناٹ ایٹ آل. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ تو بڑے مشہور و معروف ہیں, آپ زیارت کے قافلے بھی لے کے جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے مجالس بھی ماشاء اللہ یوٹیوب پہ بھی ہے, ہر جگہ پہ آپ موجود ہیں. نہیں میں نے کوئی ایگزام نہیں دیا, بس میں اپنے استاد سے پڑھتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے. تو مسئلہ کیا ہے, خلوص.
اگر آپ کے خلوص اندر خلوص پیدا ہو جائے تو یہ ایگزام تو بچوں والی چیز ہے. اصولاً تو ایگزام آپ پہ شک ہے, ایک شک کی بنیاد ہے کہ میں آپ پہ شک کر رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا کہ نہیں. اچھا یہ کتاب پڑھ لی, ٹھیک ہے, اچھا یہ بتاؤ بھائی کیا مطلب, کیا بتاؤ, کیا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ بچے کہتے ہیں نا کیا مطلب آپ کو یقین. تو یہ اعتماد ہے جو وہاں کے مراجعین نے, وہاں کے علماء نے, خود اس سے پہلے مولا علی نے اپنے اصحاب کو دیا تھا کہ وہ شک نہیں کیا کرتے تھے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, اگر کوئی شخص تمہارے دوست کے بارے میں بدگمانی پیدا کرے اور 50 گواہ لے کر آ جائے تو بھی تم اس کی بات پہ نہ مان لو. رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے کسی بات کا عذر بنائے, دے, پیش کرے تو تم اس کو قبول کر لو. تو کسی نے پوچھا کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو, ارے اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو تم خود بنا لو, اس کے کہنے سے پہلے کہہ دو اچھا طبیعت خراب ہوگی اس لیے نہیں ہے. یہ ہے خلوص, یہ ہے اعتماد جو ہم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے. بچے سے پوچھتے ہیں منہ بھر کے حج کر لیا, دکھاؤ ذرا. ہمارا انداز ہی پولیس مین نہیں ہوتا چالان کرنے کھڑے ہوئے سینٹرل جیل میں, کوئی دکھاؤ ذرا. اگر نہ کیا ہوا ہو تو آج تمہاری خیر نہیں ہے. تمہارے ابا کو میں جو ہوں وہ ڈنڈا ہاتھ میں دوں گی اور سب بچوں کو کھڑا کروں گی, تمہارا تماشا. یہ انداز ہے ہمارا. گھر سینٹرل جیل بنا ہوا ہے, بچے جو ہے وہ مجرم بنے ہوئے ایک لائن سے کھڑے ہوئے ہیں, ابا آتے ہیں سر قلم کرنے کے لیے رات کو. مطلب یہ جب ماحول بنے گا تو بچوں میں اعتماد نہیں پیدا ہوگا, جب اعتماد نہیں پیدا ہوگا تو پھر دیکھیں نا تمام تر سسٹمز ہونے کے باوجود آپ اسی کرپشن سے گزر رہے ہیں. بہرحال تو یہ دیکھیں وہ ہے حجرے ہیں, اس کا میپ ہے. یہ اسی کتاب فارسی کی جو کتاب ہے تصور مصور ہائے قم. دیکھیں آپ یہ اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو ہم نے آپ کو جو روٹ آف انٹری دی تھی وہ کہاں کی دی تھی؟ باب کبیر, جو مشرق کی سمت ہے یہ والا ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ باب ہے کہ جس میں آپ ایوان الذہب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور مولا کی پائنتی کے سامنے سے آپ داخل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سے داخل ہوئے, آپ لیفٹ میں مڑ جائیں, لیفٹ میں مڑ کے آپ تھوڑا سا آگے جائیں. اصولاً تو یہ حجرے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہاں سے. دیکھیں رواق ابو طالب آپ نے پڑھا ہوگا, یعنی باب کبیر سے بالکل آپ ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں فرض کر لیں, یا ڈرون, آج کل تو ڈرون آ گیا ہے, یہ اوپر سے آپ جا رہے ہیں ڈائریکٹ آپ پہنچ گئے رواق میں, ٹھیک ہے. یہاں ہے حجرہ نمبر 1, 2, 3, پھر 4, یہ تمام چیزیں یہ ہوتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سوری یہ ہے باب کبیر, یہ ہے باب کبیر. اس پہ آپ فرض کر لیں ایریل ویو میں ہیلی کاپٹر میں آپ آئے, یہ جو ہے یہاں پہ رواق ابو طالب, اور یہ نمبر 1 حجرہ جہاں پہ حجرہ امام زمانہ تھا, یہ دوسرا, پھر تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, 9واں, 10واں, 11واں. میں نے آپ کو بتایا تھا 54 ہے. اگر ان 54 میں جو موجود علماء ہیں, 500 کی لسٹ دی ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا islamiclaws.com پہ آپ جا کے پوری لسٹ آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. صرف لسٹ دیکھ لیں, فی الحال اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں. تمام 500 کو بتانا یہاں بڑا مشکل ہے, تو اس میں بھی شارٹ لسٹنگ کر کے 12 ہم بس آپ کے لیے منتخب کر کے لائیں. اس میں پتہ نہیں کتنے ہو پاتے ہیں. بہرحال اب آپ یہ جو ہے حجرے سے شروع ہوئے اور یہاں پر پہنچے. یہاں پر کیا ہے, کون سا باب ہے؟ باب قبلہ, ٹھیک ہے. باب کبیر یہ رہا, ہم نے آپ کو بتلایا تھا مشرق کی سمت الٹے ہاتھ پہ, اور آگے جا کے یہ باب قبلہ ہے, ٹھیک ہے. باب قبلہ سے جب اندر آتے ہیں آپ, یا باب قبلہ پہ فرض کر لیں آپ کھڑے ہو جائیں اپنا چہرہ مولا کی زری کی طرف کرتے ہوئے, تو الٹے ہاتھ پہ یہ ہے 11 نمبر, ٹھیک ہے. یہ ہے شیخ مرزا انصاری کا جو ہے آخری کونا, آخری آرام گاہ. یہاں سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تمام حجروں کو نہیں دیکھ سکتے, وقت کی کمی ہے, تو چیدہ علماء اور ان کے حالات ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو لوکیشن بس سمجھ میں آ جانی چاہیے. دیکھیں یہ لوکیشن آپ جو ہے بہت اچھی طرح حفظ کر لیں. انشاءاللہ جب مولا کے آپ حرم جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ, الٹے ہاتھ پہ, آگے پیچھے جو بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ جب آپ دیکھتے چلے جائیں گے اور ذہن میں وہ تصویریں آتی چلی جائیں گی ان شخصیات کی, ان شخصیات سے وابستہ واقعات کی, کہ ان کے ساتھ ساتھ کیا ہوا. تو خود بخود ایک طہارت, ایک پاکیزگی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. آپ جاتے ہیں حج کرنے, مقام ابراہیم ایک دم سے سامنے آ جاتا ہے, فوراً ابراہیم علیہ السلام ذہن میں آ جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں صحیح کرنے
تو صفا مرفا کے درمیان تو بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک. تو 11 نمبر پہ شیخ مرزا انصاری پہلے عالم دین 11 نمبر حجرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پہلے حجرے میں ہے، نہیں، یہ 11ویں حجرے میں ہے جو کہ باب قبلہ کے الٹے ہاتھ میں واقع. بالکل آپ جیسے انٹر ہوں گے باب قبلہ کے الٹے ہاتھ پہ. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ اس کو پکچر وائز لیں، وہ تو ڈائیگرام تھی. یہ ہے انٹری آف باب کبیر، سامنے آپ کا ایوان الذہب، یہ ہے پائنتی کا داخل ہونے کا رستہ. ٹھیک ہے. یہاں نہ جائیں آپ، یہاں آ جائیں الٹے ہاتھ پہ اور پھر آگے چلے جائیں. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو باب، یہ باب قبلہ ہے. اس باب قبلہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیں آپ، الٹے ہاتھ پہ شیخ مرزا انصاری، یہ شیخ مرزا انصاری. اور سیدھے ہاتھ پہ یہاں پہ جب آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دوسرے علماء ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ باب قبلہ کے الٹے ہاتھ پہ 11 نمبر پہ شیخ مرزا انصاری. تھوڑے تھوڑے حالات واقعات ان لوگوں کے، تاکہ آپ کے ایمانی حرارت میں اضافہ ہو، عبرت ملے، اور ان کو ہم اپنا رول ماڈل بنا کے، ان کو اپنی مثال بنا کے ان کے نقش قدم پہ چلیں. ان کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ ان کی والدہ کے خواب میں جو ہے وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آئے اور آپ کے ہاتھ میں تالائی قرآن، سونے کا قرآن جو ہے وہ دے کے چلے گئے. تو آپ کے والدین جو ہے وہ سمجھ گئے کہ ہمارے گھر میں کسی بہت ہی محترم شخصیت کی آمد ہونے والی ہے، ہمارے گھر جو اولاد ہونے والی ہے وہ بہت ہی نام روشن کرے گی. یہ جو ہے وہ علاقہ، وہ شہر ہے دز پھول کے نام سے، ایران میں ہے. اور یہاں اس شہر کی خوبی یہ ہے کہ اس شہر میں عربی اور فارسی دونوں زبانوں کے بولنے والے پائے جاتے ہیں. یعنی جیسے ملتان کے بارے میں غالباً کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سرائکی ہے، دیٹ از دا کمبینیشن آف پنجابی اور پشتو. تو یہاں پہ جو بولی جاتی ہے اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں، فارسی کے الفاظ بھی ہیں. تو یہ ان کو ایڈوانٹیج رہا کہ انہوں نے شروع سے جو ہے فارسی پہ بھی ملکہ حاصل رہا ان کو، اور عربی پہ بھی. کہتے ہیں دز پھول. اچھا، کہتے ہیں کہ جب یہ جانے لگے ایران سفر پہ، علمی سفر پہ، تو ان کے والدہ نے روکا اور بہت روئید ہوئی. لیکن بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ چلے بھائی ہم استخارہ کر لیتے. تو استخارہ جب کیا تو جو آیت اتری تھی وہ تھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب تم خوف محسوس کرو تو اس بچے کو دریا کے سپرد کر دو، انشاءاللہ یہ بچہ تمہیں واپس اللہ پلٹائے گا، اور یہ بچہ مرسلین یعنی رسولوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارا جو بچہ جو جا رہا ہے وہ صحیح مقصد کے لیے جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ تقریباً انہوں نے 22 سال ایران میں گزارے تھے. 22 سال. اچھا، یہ گئے تھے زیارت کے لیے، لیکن جب زیارت کے لیے گئے تو لوگوں نے پکڑ لیا ان کو، انہیں ہم نہیں جانے دیں گے. آپ رشتہ دار پکڑ لیتے نا کسی اہم شخصیت، اچھی پیاری شخصیت کو، نہیں ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے. پکڑ لیا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ آپ میں ہمیں جوہر نظر آنے ہیں علم کے، ہمیں آپ سے استفادہ کرنا ہے. حالانکہ نجف کبھی نہیں آئے تھے، وہ ایران میں رہ کے انہوں نے علم حاصل کیا تھا شیخ مرزا انصاری نے. تو ایران میں انہوں نے لوگوں نے روک لیا، اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی خواہش کے آگے اپنا گھٹنے ٹیک لیے اپنے. تو پھر وہاں انہوں نے پڑھا اور لوگوں سے استفادہ کیا، علماء سے استفادہ کیا، بڑی علم دین کی خدمت انجام دی. جو پہلا ان کا کارنامہ ہے، اس زمانے میں اخباری فرقہ تھا. کہاں؟ عراق میں، نجف میں اسپیشلی. اخباری فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، تقلید کو نہیں مانتے. یعنی عقل اور اجماع، 4 ہمارے ستون ہیں، قرآن، سنت، عقل اور اجماع. عقل اجماع کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس قرآن سنت میں جو ہے وہ ہے، اور ہمیں جو ہے تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود پڑھ کے حدیث اور قرآن فیصلہ کر لیں گے. اہل سنت میں اس فرقے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور شیعوں میں اس فرقے کو اخباری کہا جاتا ہے. جو تقلید پہ یقین نہیں رکھتے، بس وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے جب بھی وہ کوئی کتاب پڑھیں گے تو کتاب کے مصنف کی تو بات مانیں گے نا، تو وہ تقلید ہی تو ہوئی. ملٹیپل یا ڈائیورسیفائڈ، اسکیٹرڈ، منتشر تقلید سے بہتر ہے آدمی ایک آدمی کی تقلید کر لے. بس ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو اخباری فرقے کی انہوں نے رد کی. ان کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ مفروضی مسائل، ہائپوتھیٹیکل مسائل پیش کرتے تھے.
بھئی ایک شخص ہے جو ہے وہ گھر آتا ہے, اس نے آفس میں جو ہے وہ وضو کیا تھا, گھر آ کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, اب وہ سوچ رہا ہے کیا کرے, وضو کرے نہ کرے. ایک ہائپوتھیٹیکل آپ نے بنایا نا, حقیقی مسئلہ تو نہیں, آپ نے ایسے بنا دیا. تو وہ ہائپوتھیٹیکل بہت سارے مسائل بناتے تھے اور لوگوں کے سامنے رکھتے تھے اور پھر لوگ اس کو حل کیا کرتے تھے. اچھا, ارسطو کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, وہ آتا تھا, بیٹھتا تھا, کلاس ولاس نہیں لیتا تھا, نہ کوئی کتاب دیتا تھا, بس آگے آگے ایسے ہی بیٹھ جایا کرتا تھا اور بیٹھ کے کہتا تھا کہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, کس کا کیا جواب ہوگا, بتاؤ تم لوگ, بتاؤ تم بتاؤ, تم بتاؤ, تم بتاؤ. وہ اس چکر میں, اور لوگ کہتے تھے یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے, میں پڑھا پڑھا نہیں ہے, درس کی تیاری نہیں کی ہے. لمز میں بھی ایک استاد کو نکالا گیا ہے ابھی اسی اسٹائل کی بنیاد پر کہ آپ کیا ارسطو بننے جائے ہیں, خود بھوئے جائے غالباً ان کا نام ہے. تو وہ وہاں بیٹھے, وہ بھی اس طرح انہوں نے اسٹائل شروع کر دیا, انہوں نے بھی جو ہے وہ ٹاپک نہیں بتایا, نہ وہ سلیبس کچھ نہیں, بس اس طرح آگے بیٹھ کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا. خیر پڑھا تو رہے تھے لیکن لوگوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. بہرحال ارسطو کا یہ انداز تھا, اور یہ شیخ مرزا انصاری کا بھی اسٹائل تھا کہ آگے بھائی سوال دے دیا, بھائی بتاؤ اس کا جواب. لوگ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی فلاں اصول قوانین کے تحت, فلاں اصول کے تحت یہ ہوگا, یہ ہوگا. پھر آخر میں وہ تمام کی باتیں سن کے تم نے صحیح کہا, تم نے تقریباً صحیح کہا, تم نے تھوڑا سا صحیح کہا, دیکھو اس کا جواب یہ ہے, قرآن میں یہ لکھا ہے, اور سننا وہ پورا اور بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں. اور کہتے ہیں کہ توضیح, آپ میں سے اگر کوئی توضیح پڑھاتا ہے یا کوئی مسائل پڑھاتا ہے, اس کا طریقہ یہی ہے, کبھی بھی ٹرمینالوجی کو انٹروڈیوس نہ کروائیں. کبھی بھی ٹرمینالوجی کو مثلاً آپ نے کہا کہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ اس کا جو ہے فتویٰ جو ہے عمل کرنا پڑے گا آپ کو, اور اگر آپ کو فلاں علم مل جاتا ہے تو آپ اس کے فتوے پہ عمل کر لیں. سمجھ میں آ گیا, ہاں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, اس کو احتیاط واجب کہتے ہیں. اور آپ نے پہلے ہی بتا دیا احتیاط واجب کسے کہتے ہیں, تو آپ پریشان ہو جائیں گے. تو مفروضی مسائل اور ان کا حل, اس طرح وہ لے کے جو ہے وہ اپنے درس کو چلتے تھے. رسائل مقاصد, بہت کتابیں لکھی. رسائل مقاصد 2 کتابیں ہیں جو کہ حوزہ علم میں پڑھائی جاتی ہیں. حوزہ علم میں تقریباً 15-20 کتابیں تو پڑھائی جاتی ہوں گی, ٹھیک ہے, جن کو پڑھ کے آپ درس خارج میں جاتے ہیں. 13ویں سال 14ویں سال رسائل مقاصد پڑھائی جاتی ہے. 15ویں سال کفایہ پڑھائی جاتی ہے. کفایہ پڑھنے کے بعد کافی, کافی کا مطلب ہے درس خارج میں جانے کے لیے کافی. اب آپ ریسرچ کریں, ٹھیک ہے, اب آپ پڑھیں. ابھی تک تو آپ مقدمات پڑھ رہے تھے. تو کسی عالم کی کتاب درس حوزے کے سلیبس میں ہونا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. تو ان کی 2 کتابیں حوزے کی زینت بن چکی ہیں شیخ مرزا انصاری, رسائل اور مقاصد. اس طرح شیخ طوسی کی بھی 2 کتابیں کتب اربعہ میں شامل ہیں. 4 کتابیں, 2 کتابیں شیخ طوسی کی, ٹھیک, رسائل اور مقاصد. اچھا, یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے, اور یہ واقعہ ہمارے خیال میں خود علماء, اساتذہ اور مدارس میں پڑھنے والے لوگوں کے لیے ہے. ایک دفعہ سید حسین کوہ قمری بہت بڑے عالم دین تھے, علم اصول فقہ کے, ایک مسجد میں درس دیا کرتے تھے نجف کی. ان کو جانا تھا گھر, آدھا گھنٹہ باقی تھا درس میں. تو مسجد سے گزرتے ہوئے جس مسجد میں وہ درس دیتے تھے, انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ باقی ہے, میں گھر جا کے کیا کروں گا, میں آرام کر سکتا ہوں ٹھیک سے, نہ کچھ پڑھ سکتا ہوں, چلو میں مسجد میں ہی بیٹھ جاتا ہوں. سستی ہو گئی, میں سو گیا تو کیا ہوگا. مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. اب ان کے اسٹوڈنٹ تو آئے نہیں تھے سید حسین کوہ قمری کے, اپنے اسٹوڈنٹس کا ویٹ کرنے لگے. اچھا, ہماری طرح تو تھے نہیں کہ وہ پیر پھیلا کے سو جائیں, ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں. انہوں نے دیکھا کہ کونے میں درس ہو رہا ہے, جس طرح ان کا درس ہوتا تھا. آج بھی آپ چلے جائیں مجالس میں, وہاں پہ حرم میں مختلف ایک ہی ہال میں بہت سارے گھیرے بنے ہوئے ہوتے ہیں, دائرے. انہوں نے دیکھا کہ درس ہو رہا ہے, ایک بہت ہی خستہ حال کپڑوں میں ایک شخص جو ہے وہ درس دے رہا ہے کونے میں بیٹھا ہوا, اور چند اس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کس طرح پڑھا رہا ہے, اگر کچھ ہوا تو میں گائیڈ کر دوں گا, کہ کیونکہ وہ نیا آدمی تھا, نیا شخص لگ رہا تھا, وہ نیا استاد لگ رہا تھا. تو ایک کوہ قمری صاحب جو ہیں, جو ان کے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو وہ دنگ رہ گئے کہ کیا انداز ہے, کیا دلائل ہیں, کیا طریقہ کار ہے بتانے والے کا, استاد کا. بہت دلچسپی سے سنتے رہے. دوسرے دن پھر دوبارہ آدھے گھنٹے پہلے پہنچے, درس میں جا کے بیٹھ گئے. تیسرے دن پھر جا کے بیٹھ گئے. تیسرے دن اپنے اسٹوڈنٹس کو بلایا, ادھر آؤ, کل سے ہم سب اس درس میں بیٹھیں گے, کیونکہ ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے, تو بہتر یہ کہ میں تو استفادہ کروں گا ہی, تو میرے ساتھ تم لوگ بھی کر لو, تم لوگ کیوں ٹائم ضائع کرو, میں اب تم لوگوں کو درس دوں گا, میں ان سے علم حاصل. وہ کون تھے صاحب خستہ حالت میں بیٹھے ہوئے؟ شیخ مرتضیٰ انصاری.
تو ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ جب آدمی تھوڑا سا علم حاصل کرتا ہے تکبر آ جاتا ہے، زیادہ علم حاصل کرتا ہے تو انکساری آ جاتی ہے، اور بہت زیادہ علم حاصل کرتا ہے تو کہتا ہے میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں۔ تو یہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے اپنے طور پہ، جب ایک نئے عالم کو، نئے استاد کو دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ یہ نیو کمر ہے، نہیں، 3 دن اس کو دیکھا اور کہا کہ نہیں اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، مجھے خود علم حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا آپ کہیں گے بڑے بزی آدمی تھے، ان کو نمازیں پڑھنے کا ٹائم کیسے ملتا ہوگا؟ ہمیں نہیں ملتا نا نمازیں پڑھنے کا ٹائم، کبھی جو ہے وہ آخر وقت میں، کبھی 2 گھنٹے کے بعد دعائے کمیل، تعقیبات، زیارت، یہ ہوتی رہے گی، ہم اس سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں۔ امی یہ تو بہت چھوٹا کام ہے جو آپ دعائیں لے کے اذکار لے کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ تو امی ابو اور دادا دادی نانا نانی کے کام ہے۔ اب آپ دیکھیے شیخ مرزا انصاری کتنے مصروف تھے اپنے زمانے کے، مرجے تھے، کیا کرتے تھے؟ روزانہ نوافل پڑھتے تھے، ساری نوافل اتنے عرصے سے ہم نے نہیں پڑھی کہ بعض اوقات تعداد بھی نہیں یاد ہوتی، یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ پہلے پڑھنی ہے بعد میں پڑھنی ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے، چاروں ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ تعقیبات پوری پڑھا کرتے تھے۔ اچھا ہماری طرح نہیں چھاٹ کی جو مختصر ترین تعقیب ہو وہ آپ نے پڑھ لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جنت مانگنے گئے تو پوری 1000 گز کا پلاٹ چاہیے۔ یومیہ دعائیں جو بھی ہوتی ہیں صبح کی شام کی وہ پڑھا کرتے تھے۔ 1 پارہ قرآن، کوئی مر جائے اس کی برسی آ جائے تو آپ نے 1 پارہ پڑھ لیا، بہت بڑی بات ہے۔ ایک جگہ کا بھی قرآن خوانی ہوگی، ایسا کرو کہ تم لوگ سب گھر سے پڑھ کے آنا، آتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کب سے پارہ ختم ہوگا، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو آ جاؤ 1 صفحہ تم پڑھو 1 صفحہ میں پڑھوں۔ جو اندازی غلط ہے، وہ کچھ پڑھ رہا ہے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، مفہوم الگ ہے آپ دونوں کا۔ 1 پارہ قرآن، ایک نماز جعفر، روزانہ کی بات کر رہا ہوں میں، کبھی کبھی نہیں، روزانہ نماز جعفر تیار، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کم از کم ہم جیسے کاہلوں کو دیکھ کر کم از کم دنیا زندگی میں تو 1 مرتبہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اور وہ شیخ مرزا انصاری جو ہے وہ پوری جو ہے وہ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ زیارت جامعہ، زیارت عاشورہ، اور زیارت جامعہ عاشورہ کے بارے میں تھے کہ پوری جو 1000 لعنتیں اور 1000 وہ ہیں وہ تولا تبرہ کے ساتھ۔ اور یہی نہیں، اور علماء کا بھی یہ تھا، یہ اتفاقاً ہمارے سامنے آ گیا تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ کہتے ہیں یہ جب مرجع بنے، اچھا ان کو احساس تو تھا کہ آئی وڈ بی دا نیکسٹ، لیکن آپ دیکھیں ان کو ساری کہ جب یہ سید حسن نجفی ان کے استاد تھے اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو ہیں بنیں گے، تو انہوں نے کہا کہ کل تمام لوگ حاضر ہو جائیں، میرے تمام شاگرد۔ رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ کون نہیں آیا؟ سب آ گئے۔ کون نہیں آیا؟ جس کو دینا تھا وہی نہیں آیا، جس کو دینا تھا وہی نہیں آیا۔ تو کہا نہیں بلاؤ، فائدہ کیا یہ سب فنکشن، یہ تقریب کرنے کا، بتانے کا۔ تو انہوں نے بلایا سب کو، کون نہیں آیا؟ سب آ گئے۔ کون نہیں آیا؟ شیخ مرزا انصاری نہیں آئے۔ گئے انہوں نے، کون نہیں آیا؟ کہ بہت زیادہ کون نہیں آئے گا، ان کو معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں، شیخ مرزا کہاں ہیں، کہ وہ تو حرم میں کیا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو دعا کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بولو بلا کے لاؤ، پکڑ کے لے گیا بھی آپ کو استاد، نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے ذرا کام ہے، وہ نہیں اب استاد نے بلایا آپ کو۔ استاد نے بلایا تو استاد نے کہا کہ میرے بعد یہ تم لوگوں کا مرجع ہے، باقی واضح طور پہ ان کا اعلان کیا۔ اچھا سنیں آپ، استاد نے کہہ دیا، اسٹیمپ لگا دی، سرٹیفائڈ ہو گئے آپ، دیٹس اٹ فرام دا بگننگ۔ نیکسٹ ڈے آپ کو مرجعیت سنبھال لینی چاہیے۔ نعوذ باللہ، ایک عالم دین تھے، ان کا میں تذکرہ بھی بتاؤں گا کہ جب ان کے سابق مرجع کا انتقال ہوا تو ان کے دل میں ہلکی سی خوشی پیدا ہوئی، وہ فوراً گئے مولا کے حرم کہ یہ خوشی کیوں پیدا ہوئی، تو ان کو دل میں یہ آیا کہ اب ان کے بعد میں مرجع بنوں گا۔ کہہ لیں گے وہ غائب ہو گئے، روپوش ہو گئے، نظر ہی نہیں آیا اس کے بعد کہ یہ خواہش پیدا کیسے ہوئی میرے دل میں کہ اب ان کے بعد مجھے ہی تو بننا ہے۔ زیر لب مسکراہٹ، بعض اوقات امی ابو کسی کے مر جائیں گے، اب جائیداد، جی استغفر اللہ، دادا نانے بھارت۔ تو اچھا سرٹیفائڈ ہو چکے تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ خط لکھا۔ کس کو خط لکھا؟ ان کو لکھا، علامہ سید العلماء مازندرانی، یہ ان کے کلاس فیلو تھے، ہم اثر تھے، اور 19-20 کا فرق رہتا تھا، کمپٹیشن ہوتا ہے، استاد بھی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ تم دونوں میں اچھا کون ہے۔ تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہ چلے گئے ایران، کون؟ مازندرانی، اور یہی نجف میں رہ گئے۔ خط لکھا مازندرانی کو کہ آپ مجھ سے بہتر تھے، آپ واپس آ جائیں، استاد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سنبھال لیں۔ کچھ نہیں بتایا کہ انہوں نے مجھ کو کہا ہے آپ سنبھال لیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے جب سے تحصیل علم چھوڑا ہے، فارغ ہوا ہوں، میں لوگوں کی خدمت میں لگ گیا ہوں، یہاں پیش امام ہوں، لوگوں کی مسائل حل کرتا ہوں، درس و تدریس نہیں کرتا، لیکن تم اب تک درس و تدریس سے وابستہ ہو، چنانچہ یہ ذمہ داری تم ہی سنبھالو۔
تو یہ کہتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ائمہ معصومین کے بعد شیخ مرزا انصاری کو سب سے زیادہ علم تھا. ائمہ معصومین کے بعد کوئی غیر معصوم اگر گزرا ہے جس کے بعد سب سے زیادہ علم تھا وہ شیخ مرزا. 3 افراد کے بارے میں جس میں یہ بھی شامل ہے. اچھا اس کے باوجود دوسرے دن ایک صاحب نے ان کو دیکھا کہ مولا کے حرم میں فجر سے پہلے کوئی لپٹا ہوا رو رہا ہے ایسے جیسے کسی ماں کا نوجوان بیٹا مر گیا ہو. قریب گئے تو سنا کیا کہہ رہے تھے, کون صاحب تھے, کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ مولا میرے ذمے جو ہے مرجعیت کی ذمہ داری آ گئی ہے, آپ میری رہنمائی کریں, اگر آپ نے میری رہنمائی نہیں کی تو میں مرجعیت کی ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا. یہی شیخ مرزا انصاری جن کو مرجعیت کی. آپ اندازہ لگا لیں 4 کروڑ لوگوں کا خمس ان کے پاس آتا تھا. 4 کروڑ لوگوں کا. اس زمانے میں صاحب استطاعت ہوتے بھی نہیں تھے. 4 کروڑ لوگوں کا. ڈیفینیٹلی ہی واز دا richest person ایٹ دیٹ ٹائم. richest person ہوں گے کہ نہیں؟ آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے. جب انتقال ہوا تو تدفین کے پیسے ہی نہیں تھے, لاش پڑی ہوئی, میت پڑی ہوئی, جنازہ پڑا ہوا ہے, پیسے ہی نہیں ہیں دفنانے کے لیے. گھر والوں کو کہنے کیوں نہیں دفنانے کے لیے, پیسے ہی نہیں ہمارے پاس کفن کے دفن کے. تو ایک صاحب حیثیت آدمی آگے بڑھا اور کفن دفن کے پیسے. یہ حال تھا. دیکھیں پریکٹیکل اسلام اگر ساتھ ہو تو پھر آدمی اس جو ہے وہ درجے پہ پہنچتا ہے. درود پڑھتے محمد والے شیخ محمد حسین نوری 1254 ان کا ولادت. 11 نمبر ہجری سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے. یعنی آپ باب قبلہ کی الٹی ہاتھ پہ تو آپ نے دیکھ لیا شیخ مرزا انصاری. اب آپ سیدھے ہاتھ پہ یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہ ہے غالباً, یہ چھپ گیا ہے. یہ 1254 ٹھیک ہے. باب قبلہ کے دائیں جانب کہتے ہیں کہ جب یہ 10 سال کی عمر میں بیمار پڑے تو یہ اور ان کے ماں باپ اور عزیز و اقربا تمام کے تمام مایوس ہو چکے تھے, اب یہ نہیں بچیں گے. تو کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں جب میں بیمار پڑا اور غش کھایا اور میں نے خواب میں دیکھا تو رسول اور ائمہ تمام کے تمام آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد و محمد. امام زمانے نے مجھے جام پیش کیا اور کہا اس کو پیو, اور یہ کہا کہ تم اس بیماری میں نہیں مرو گے اور طویل عمر پاؤ گے. اور پھر کہیں جا کے 60 سال سے زیادہ کی ان کی عمر پائی اور انہوں نے کیا کیا کارہائے انجام دیے. آپ دیکھیے ایک کتاب جو ان کا کارنامہ مستدرک الوسائل سمجھی جاتی ہے, 1,23,000 حدیثیں اس میں موجود ہیں. چیپٹر وائز وسائل الشیعہ کی طرز پہ لکھی ہوئی کتاب, لیکن چیپٹر وائز ہے. آخری جو چیپٹر ہے انہوں نے جو ہے وہ خاتمہ مستدرک المسائل اس کا نام لکھا ہے. باقاعدہ الگ سے کتاب بھی دستیاب ہے. انہوں نے طریقہ لکھا ہے حدیثوں کو پڑھنے کا, کھنگالنے کا, جانچنے کا اور ان سے استنباط کرنے کا. ایک کتاب ہے نجم الثاقب امام زمانہ کے حالات پر. ایک کتاب ہے لؤلؤ والمرجان, اس کو آپ اردو میں پڑھ لیے گا, آداب اہل منبر. ہمارے ہندوستان کے ایک عالم تھے, وہ گئے تھے نجف اور ان سے کہا کہ بھائی ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے, مطلب یہ جو ابھی ہو رہا ہے وہ بہت پہلے سے ہو رہا تھا, کہ یہ ہو رہا ہے, یہ خرافات, یہ چیزیں ہیں, آپ کچھ کریں. اور وہاں کے جو ہے وہ کچھ خطبہ اور ذاکرین جو ہیں وہ انصاف نہیں کر رہے ممبر سے. تو انہوں نے تمام اپنی مصروفیات ترک کی اور کتاب لکھی لؤلؤ والمرجان فی افادۃ الذاکرین, اس طرح کر کے پورا ایک لمبا اس کا نام ہے, لیکن بہرحال آداب اہل منبر کے نام سے مل جائے گی. انہوں نے بہت اچھی, جو لوگ ذاکرین کی فہرست میں ہیں, ذاکرات بننا چاہتے ہیں اور اہل منبر ہیں, استاد ہیں, ان سب کے لیے یہ کتاب بہت ضروری ہے. اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح کی احتیاطیں برتنی چاہیے اس شعبے میں, اس میدان میں. اس کو ایک بزنس یا کمرشل شعبہ نہیں بنانا چاہیے. تو یہ ان کی کتابیں ہیں. ایک بات جو مستدرک الوسائل کے حوالے سے ہمیں کہنا ہے, آخوند خراسانی. آخوند خراسانی شاگرد تھے شیخ مرزا انصاری کے, ٹھیک ہے. اور شیخ مرزا انصاری کی 2 کتابیں حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں, رسائل مقاصد. اس کے بعد جو آخری کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ ہے کفایہ. وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ آخوند خراسانی کی. یہ جو سامنے آپ کے بیٹھے, آخری کتاب جس کو پڑھ کر کافی ہوتا ہے, یعنی آپ درس غالب میں جا سکتے ہیں, یہ ہے آخوند خراسانی کی, جو کہ شاگرد تھے شیخ مرزا انصاری کے. تو شیخ مرزا انصاری کا یہ احسان ہے کہ 3 کتابیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہی سے وابستہ ہیں. آخوند خراسانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ محفل میں درس دے رہے تھے اور اصول فقہ اور فقہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے,
اور پھر بات چلی کہ ایک محدث کو، ایک فقیہ کو احتیاط کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فقیہ مستدرک الوسائل پڑھے بغیر استنباط کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی بات کس کی؟ احمد خراسانی کی، کہ اگر ایک محدث، ایک فقیہ جو ہے وہ مسائل کو فارمولیٹ کر رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے، تو ضروری ہے جتنی کتابیں پڑھے بہت اچھی بات ہے، لیکن مستدرک الوسائل ضرور پڑھے۔ اتنی جو ہے وہ اہم اور مستند اور بہترین کتاب۔ اس بارے میں ایک بڑا عجیب واقعہ آپ نے پڑھا، اور یہ واقعہ آپ کو وہیں مل جائے گا آداب اہل منبر میں، دیباچے میں انہوں نے اپنا روٹین ڈسکس کیا ہے۔ اچھا، ان کا بھی روٹین میں نے بتایا کہ یہی تھا کہ وہ فجر سے پہلے چلے جاتے تھے اور چراغ جلانے میں خادموں کی مدد کیا کرتے تھے، اور پھر وہاں پہ پڑھا کرتے تھے، پھر واپس آ کے اپنے گھر میں تمام کام شروع کیا کرتے تھے۔ ان کے 2 شاگرد تھے، ان میں ایک شاگرد تھے شیخ عباس قمی، جو ابھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایک جملہ میں نے پڑھا اور یقین کریے کہ واقعی ایسا جملہ ہے کہ آدمی کی جو ہے وہ دل سے دہائی نکلے اور آدمی بہت افسوس کا اظہار کرے۔ ان کی اپنی تو بہت ہی خستہ حالت تھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں شیخ محدث نوری کی کہ میری تمام عمر گزر گئی، مجھے خواہش ہی رہی کہ کاش کوئی شخص آتا اور یہ کہتا کہ مولانا صاحب آپ چھوڑیں، یہ جو 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے میرے پاس سے کچھ پیسے ہیں، یہ رکھ لیں آپ، یہ جو حدیثیں لکھ رہے ہیں، میری ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو ہی کوئی پیسے دے کے چلا جائے۔ تو خدا را آپ میں سے جو صاحب حیثیت ہیں، علماء کرام، تبلیغ دین میں اپنا حصہ دینے والے افراد پہ نگاہ رکھیے، بہت ضروری ہے۔ اگر ایک عالم دین جو ہے وہ معاشیات کے مسائل سے فارغ نہیں ہوگا تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ایک عالم دین جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا کے ختم کی، انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں سے آپ بڑی مختصر سی سورہ پڑھا رہے ہیں، پہلے تو بڑی آپ اچھی لہن میں اور بڑی بڑی سورہ پڑھا کرتے تھے، کہ نا آج کل میں ذرا مسائل کا شکار ہوں، معاشی مسائل کا شکار ہوں، اس لیے میں بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتا۔ تو جب تک یہ شہریہ جو ہمارے مدارس اور حوزے رکھتے ہیں شہریہ، وہ اسی لیے شہریہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی جاب نہ کریں، آپ فقط پڑھنے پڑھانے سے وابستہ رہیں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش رہی کہ کاش کوئی آتا، میرے لیے نہیں تو کم از کم ان 2 بچوں کے لیے، جس میں شیخ عباس قمی بھی شامل تھے، آتا اور ان کے لیے کچھ دے کے چلا جاتا۔ اب آئیے، شیخ عباس قمی اور محدث نوری استاد شاگرد ایک ہی حجرے میں ہیں، 15 نمبر آپ نے ابھی پڑھا، محدث نوری کا حجرہ بھی 15 نمبر ہے، اور شیخ عباس قمی جو ان کے شاگرد ہیں، ان کا زیادہ تر وقت وہاں گزرا ہے ایران میں، لیکن دفن ہی اپنے استاد کے ساتھ ہوئے، شاید ان کی خواہش تھی۔ 1294 ہجری ان کا سن ہے، پیدا ہوئے۔ شیخ عباس قمی دیکھیں، ان کو بھی لوکیٹ کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، یہی ہم نے کہا ابھی ہم وہیں باب قبلہ ہی کی طرف ہیں، الٹے ہاتھ پہ شیخ مرتضی انصاری اور سیدھے ہاتھ پہ ہم نے محدث نوری اور ان کے شاگرد شیخ عباس قمی کو دیکھ لیا۔ شیخ عباس قمی اور مفاتیح الجنان کو سپریٹ کرنا ناممکن ہے، جیسے مفاتیح کا نام آتا ہے، شیخ عباس قمی کا نام آتا ہے، قمی کا نام آتا ہے، مفاتیح کا، قمی کا لفظ بول دیا جائے تو شیخ عباس قمی ذہن میں آتا ہے، حالانکہ قمی کا مطلب ہے قم کا رہنے والا، قم میں تو ہزاروں اور لاکھوں جو ہے علماء گزرے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اردبیلی کا نام آئے تو مقدس اردبیلی آپ کے ذہن میں آئیں گے، حائری کا نام آئے، نائنی کا نام آئے یا الجزائری کا نام آئے تو بس وہ شہر ان کے نام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا نفس المحموم آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، مصائب کی کتاب ہے، منازل الاخرہ، اس کے بارے میں ایک دلچسپ قصہ آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن چلیں تذکرتاً دوبارہ ربط کے کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہم سنا دیں کہ اس زمانے میں ایک عالم دین ہوا کرتے تھے شیخ عبد الرزاق، اور وہ جو ہے منازل الاخرہ نامی کتاب سے درس دیا کرتے تھے ظہر میں۔ اسی مسجد میں شیخ عباس قمی کے والد کربلائی صاحب جایا کرتے تھے اور ان کا درس سنتے تھے، بہت شوق سے سنتے تھے، اور اکثر آگے کہا کرتے تھے کہ بیٹا تم بھی ایسی کتاب لکھ لیتے، یعنی تم کو میں اتنا پڑھتا ہوا لکھتا دیکھتا ہوں صبح سے شام، تم بھی ایسی کتاب لکھ دے اور اسی طرح درس دے دے۔ باپ کا خون بڑھ جاتا ہے نا اپنے بیٹے کو پیروں پہ کھڑا دیکھ کر، اگر بیٹا ممبر پہ بیٹھا ہو کہیں درس دے رہا ہو تو اور بھی خوش ہوتا ہے آدمی، عالم دین ہے، تم بھی اگر اس طرح درس دیتے، کتاب لکھتے کوئی تو کیا ہی بات ہوتی۔ کہتے ہیں کہ پوری عمر گزر گئی، میں نے اپنے باپ کو یہ نہیں بتلایا کہ یہ میری کتاب ہے، اپنے بیٹے کو بتلایا بعد میں کہ پوری عمر گزر گئی، میں نے اپنے باپ کو نہیں بتایا، فقط یہ کہا کہ آپ دعا کریں اللہ میری توفیقات میں اضافہ کرے۔ پوری عمر گزر گئی، ہم ہوتے بابا ذرا ان سے میرا نام لیے گا، آپ کے ہاتھ چومیں گے وہ،
ارے ارے آپ ان کے والد ہیں، تو بڑھ کے مارنے میں تو ہم کم تو نہیں، ہم فوراً جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کہاں ہمارا درس چل رہا ہے، کب اپلوڈ ہوا، کتنے کلکس ہوئے، وغیرہ وغیرہ. چلیں اچھا اب ان کا ایک تقوی کا اور واقعہ سنیے شیخ عباس قمی کا. مسجد گوہر شاہی، گوہر شاہ بہت مشہور مسجد ہے ایران میں، مشہد میں، اور اس میں ایک بہت واقعہ بھی ہوا تھا خونی کہ بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا. بڑی مشہور مسجد تھی. کسی طرح لوگوں نے ہاتھ پیر جوڑ کے شیخ عباس قمی کو راضی کر لیا کہ آپ جو ہے مسجد میں امامت کروائیں گے. اور ایک تو آپ کو معلوم اس قسم کے علماء کے نخرے بہت ہوتے ہیں. ڈیمانڈ نہیں ہوتی، نخرے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں میرے دل میں شہرت طلبی نہ آ جائے. نخرے کا مطلب اس سینس میں نخرے. بڑی مشکل سے تیار کیا اور راضی ہو گئے. لوگ بڑے خوش. لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. لوگ دھڑا دھڑ تمام مسجدوں کو چھوڑ کر گوہر شاہ میں آنے لگے. 10 دن کے اندر اندر اتنا بڑا مجمع ہو گیا جیسے جامع مسجد جمعہ کا مجمع ہوتا ہے. ظہر کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد کہا کہ میں جا رہا ہوں. پریشان لوگ کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کوئی کام یاد آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کے چلے گئے. 1 سال غائب رہے. 1 سال بعد لوگوں نے کہیں سے ڈھونڈ کے نکالا. کسی چاہنے والے نے پوچھا کہ ارے بھائی کہاں ہیں آپ، ظہر کی نماز پڑھا کے کیا مطلب لوگ کھڑے ہوئے کیا یہ میں کہہ رہا ہوں. تو آپ ظہر کی نماز پڑھا کے چلے گئے اور اب مل رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ 1 سال تک نہیں بتایا انہوں نے کہ میں نے کیوں نہیں پڑھائی عصر کی نماز. اس نے پوچھا بھائی میں ہاتھ پیر جوڑا ہوں، آپ نہیں آئیں لیکن بتا تو دیں گے آپ کیوں چلے گئے تھے. آپ کہنے لگے اصل میں عصر کی نماز ویسے تو میں دیکھ ہی رہا تھا کہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جب ظہر کی نماز میں نے پڑھانی شروع کی، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں شاید اگر آپ کا کبھی گزر ہو تو یا اللہ کہتے ہیں لوگ جب کوئی اندر داخل ہوتا ہے تاکہ وہ رکوع میں نہ جائے، اور ذرا یا ان اللہ مع الصابرین کہتے ہیں کہ صبر کرو، رکوع میں نہ جاؤ، مجھے جوائن کرنے دو، یا رکوع میں چلے گئے تو اٹھ نہ جاؤ. تو لوگ یا اللہ کہتے ہوئے داخل ہو رہے تھے اور مجھے محسوس ہوا یہ بہت دور کی آوازیں ہیں، میلوں دور کی آوازیں. یہ کوئی قریبی حجرے میں نہیں، بہت دور سے آ رہی ہیں آوازیں. تو میرے دل میں ایک خوشی پیدا ہوئی. جب تکبر نہیں پیدا ہوا، خوشی پیدا ہوئی. اتنا بڑا مجمع، دیکھیں ماشاء اللہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اتنا بڑا مجمع، اتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کہنے بس یہ جو خوشی پیدا ہوئی، تکبر نہیں پیدا ہوا تھا. انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ تکبر، کہنا مجھے خوشی لذت محسوس ہوئی. اتنی خوشی محسوس ہوئی. میں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں لوگوں کی تعداد کی وجہ سے یہ نماز پڑھا رہا ہوں. یعنی اگر اب پڑھاتے تو ہوتا، اب تک تو نہیں پڑھا رہے تھے، صرف خوشی پہ کہنا بس میں اسی خوشی کی وجہ سے. یقین کیجیے تو قیامت میں عقدے کھلیں گے. قیامت میں بہت سارے چہروں سے نقاب ہٹے گی. آپ کو پتہ چلے گا یہ کون ہے، آپ پوچھیں گے. میں لگے نہیں بھائی یہ تو شیخ مرزا انصاری سے بھی بڑی چیز ہے، یہ عطیہ بروجردی سے بھی بڑی چیز ہے. کہنا بھائی کیوں بڑی چیز ہے؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا بروجردی کا کہ ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ رسالہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہ نہیں میں ایک اہم کام میں مصروف ہوں. 1 مہینے بعد ملے بھی آپ رسالہ کیوں نہیں لکھتے؟ آیت اللہ بروجردی کے دوست، نام ہی نہیں معلوم، کیوں معروف نہیں تھے، کیوں نہیں تھے؟ ابھی آپ کو وجہ پتہ چل جائے گی. کہ کیوں نہیں لکھتے؟ میں بہت اہم کام میں مصروف ہوں. پھر 1 مہینے بعد بہت اہم کام میں مصروف ہوں. برسوں گزر کے مسئلہ کیا ہے، کون سے اہم کام ہے مجھے بتا دیں، میں انجام دے لیتا ہوں. کہ میں گاؤں جا کے لوگوں کو وضو سکھا رہا ہوں. لوگوں کے وضو ہی ٹھیک نہیں ہے، میں کیا اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھوں مرجعیت کا عہدہ، اور کوئی جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. آپ کو کہا ہے گاؤں میں جا کے جو ہے وہ جوہر کا پانی پی کے لوگوں کو پڑھاؤ، کتنے لوگ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے مجھے بتائیں. تو کتنے آیت اللہ یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ ان کا رتبہ آیت اللہ بروجردی سے کہیں زیادہ ہوگا. عین ممکن ہے، کیونکہ ان کو تو پھر بھی شہرت عزت مل گئی نا، مائنس ہو جائیں گی نا مارکس تھوڑے سے. ٹھیک ہے اگر آپ نہیں چاہتے وہ الگ بات ہے، لیکن تھوڑے بہت تو مائنس ہوں گے اس کی بنسبت جس کو کوئی جانتا تک نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ کو نجف اور خب میں ایسے علماء مل جائیں گے، مجتہدین مل جائیں گے، مرجعیت کے لیول کے بھی لوگ مل جائیں گے. لوگ کہیں گے نہیں کیا ضرورت ہے رسالہ لکھنے کی. لوگ کہتے ہیں ان سے کہ بھائی ہم آپ کو رسالہ لکھوا دیں، ہم پیسے دینے نہیں، پیسے کی بات نہیں ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ کوئی ہماری تقلید کرے. شیخ عباس قمی کے بارے میں ملتا ہے کہ بڑھاپا جب شروع ہوا تو اپنے دوستوں کو بلایا اور دقیق علمی فقہی اصولی گفتگو شروع کر دی. لوگ پریشان کہ بھئی یہ تو کھانے پہ بلایا، ہلکی پھلکی گفتگو، یہ ایک دم سے درس والا سٹائل کیسے شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں اصل میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ تم لوگ مجھے بتاؤ کیا اب بھی میرے اندر ملکہ استنباط حدیث و قرآن ہے، میں مسائل اخذ کر سکتا ہوں قرآن اور حدیث سے ابھی بھی اس بڑھاپے میں، چٹیا تو نہیں ہوں، یعنی بڑھاپا تو کے آثار تو نہیں ہو گئے. تو لوگوں نے کہا اگر اس کو ملکہ استنباط کہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے،
اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کنفرم کریں تو یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہم آپ کو کیسے کنفرم کریں؟ یا اچھا آج کل آپ کو میں بتاؤں، پھر وہی بات آ جائے گی، ضروری ہے ہمارے لیے، ابھی ہم جواد مغنیہ کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کتنا ضروری ہے اپنے حالات اور آس پاس کے ماحول کو کنسیڈر کرنا اس بیک گراؤنڈ میں۔ ابھی میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا تو وہ پتہ لگا کہ وہ ایگزام دے رہا ہے، میں نے کہا یار یو آر دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، یو آر دا کارڈیولوجسٹ، یو آر سرجن، تم ہر چیزوں اب کیا کون سا ایگزام دے رہے ہو؟ ارے امریکہ میں اصول بن گیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہر 10 سال بعد ایگزام دینا ہے ورنہ ڈگری کینسل۔ یہاں ایگزام دیا کہ بغیر ڈگری مل جاتی ہے، وہاں پہ ڈگری مل گئی ہے ہر 10 سال۔ اچھا انگلینڈ میں بھی اب شروع ہو گیا ہے، ہر 5 سال بعد ہر 10 سال بعد آپ کو MRCP جو کر لیتے ہیں ان کو ایگزام دینا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر بن گئے آپ پریکٹس میں نہیں ہے، اب کس بات کا آپ نام لگا رہے ہیں اپنے آگے ڈاکٹر؟ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جب تک آپ پریکٹس نہ کریں، جب تک ہم آپ کو ٹیسٹیفائی نہ کریں آپ۔ تو دیکھیں یہ ہے خوف خدا، یہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں علماء مرجع مجتہد کہ مجھے بتاؤ کہ میں سٹیا تو نہیں گیا، میری یادداشت کمزور تو نہیں ہو گئی، میرا علم تو کم نہیں ہو گیا۔ لوگ کہیں گے نہیں آپ کل۔ دیکھیں یہ ہے خلوص جو ہمارے حوضوں میں پایا جاتا ہے، ہمارے علماء میں ان کے، کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم امتحان دیں یا ان کا امتحان لیں۔ ایک عجیب بات دیکھیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کہہ لیں گے کہ سر آپ اتنے معجزات کرامات سناتے ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یہی شیخ عباس قمی صبح بیٹھے ہوئے تھے، رونے لگے، بچہ ان کا مدرسے جا رہا تھا۔ اب پتہ ہے باپ رونے لگے بچے کے سامنے کتنا عجیب سا لگتا ہے، کہ بابا کیا ہوا؟ کہ لگے میری آنکھیں کمزور ہو گئی، مجھے کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، نہ پڑھا جا رہا نہ لکھا جا رہا ہے۔ کہ بابا کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوا ڈال لیں، سرما ڈال لیں، یہ ڈال لیں، رو کیوں رہے؟ کہ نہیں میں آنکھ کے درد کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں اہل بیت نے مجھے اپنی ولایت سے نکال تو نہیں دیا، کہ اپنی میں صلاحیت ہی نہیں ہے لکھنے کی یا پڑھنے کی۔ ہمیں ایک دن ہمیں نہ پڑھنے کو ملے، ویکینڈ جب آتا کتنے خوش ہوتے ہیں ہم، لائٹ چلی جاتی کتنے خوش ہوتے ہیں، امی ابو ناراض ہوتے ہیں، آپ کو اچھا پڑھنے کو نہیں ملے گا، خوب جو ہے وہ گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، بھائی چھٹی کیوں نہیں، لائٹ نہیں ہے، الحمدللہ کے AC والے موجود ہیں کراچی کے AC زندہ باد۔ تو وہ پریشان ہیں کہ نہیں بابا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ آرام کریں، ہو سکتا ہے زیادہ تھکاوٹ ہو گئی اس وجہ سے۔ وہ چلے گئے، ان کا بیٹا چلا گیا، ظہر میں واپس آیا، دیکھا بڑے مزے سے لکھنے میں مصروف ہے۔ کیا ہو گیا بابا خیریت تو ہے؟ کہ نا تمہارے جانے کے بعد میں نے اصول کافی کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اصول کافی کو بس کیا تھا، پھر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ بنائی واپس آ گئی اور میں آرام سے مزے سے لکھ رہا ہوں۔ اچھا اسی طرح کا واقعہ شیخ محدث نوری اچھا نہیں نعمت اللہ جزائری کے ساتھ ہوا تھا، جس کا واقعہ بھی آگے آئے گا۔ ان کی بھی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی چاندنی رات میں پڑھتے پڑھتے، تو وہ زیارت کے لیے گئے، ہر ائمہ کی قبر سے جو ہے وہ مٹی جمع کی اور اپنی آنکھوں پہ لگائی، ٹھیک ہو گئی۔ تو شیخ عباس قمی سے جب پوچھا گیا کہ نا اس میں کون سی حیرت کی بات ہے، جیسے وہی بات ہے نا آج کل کے زمانے میں لوگ سائنٹیفک ریزن معلوم کرتے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے جناب آپ بتائیں آپ۔ تو کہنے لگے اس میں کوئی بات نہیں، کوبرا جو سانپ ہوتا ہے جب اس کی بینائی کم ہو جاتی ہے، نظریں کم ہو جاتی ہیں، تو وہ ایک خاص قسم کا پودا اپنی آنکھوں پہ مسلتا ہے تو اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں۔ تو ہم مومنین حضرات کیا کوبرا سے بھی کمتر ہیں، اور یہ جو خاک شفا جو ہے یا اس پودے سے بھی کمتر ہے کہ ہماری بینائی واپس نہیں آئی؟ اچھا ایگزیکٹلی یہی بات ہمارا ایک سعودی اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھ سے کی تھی، اس کو الرجی کنجکٹیوائٹس تھا، بہت ہی خطرناک۔ تو میں نے کہا تم دوائی استعمال کرو، نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی میں سعودیہ جا رہا ہوں کل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہاں ایک خاص پودا ہے اس کو میں رگڑتا ہوں تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو کہتے ہیں نا سنت تبدیل نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خلوص پیدا کر لیں، تو یہ خاص قسم کا پودا آپ کی آنکھوں کی الرجی بینائی کو واپس لے آ سکتا ہے۔ تو خاک شفا اور آئمہ طہر کے قبروں کی جو مٹی نہیں لا سکتی۔ اچھا سنیے، نہ صرف کہ خاک شفا، انسان کو خود اپنے اوپر بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہم بھی تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم سے بھی تو کشف و کرامات کا ظہور ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ بہت زیادہ توجہ یا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ہم پہ ذمہ داری نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ ان کا بیٹا بیمار پڑا، 3 سالہ بچہ تھا جو شاندہ ان کی زوجہ نے بنایا، تو چینی ڈالی، چمچہ لے کے آنے لگی، انہوں نے اپنی انگلی سے چلانا شروع کر دیا، ٹھہرے کیا کر رہے ہیں، میں چمچہ لے کر آتی ہوں، مطلب کیا کر رہے ہیں، گندہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس انگلی سے میں نے ہزاروں حدیثیں لکھی ہیں اس میں اتنی بھی تاثیر نہیں ہوگی۔
بس 5 منٹ اور دے دیں, یہ عالم اور کر لیں, پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. جواد مغنی کی 17 نمبر حجرے میں یہ دفن ہے. مطلب بس آپ دیکھیں وہی اینٹی کلاک وائز گھوم رہے ہیں. آپ 11 نمبر پہ گئے, 15 نمبر پہ گئے, پھر آپ 17 نمبر پہ گئے, 15 میں 2 آپ کو مل گئے, محدث نوری مل گئے اور شیخ عباس قمی مل گئے. اب آپ 17 ایک حجرہ چھوڑ کر آپ شیخ جواد مغنی, یہ تھے لبنان کے, 1324 میں پیدا ہوئے, لبنان میں رہے. والدہ کا تو چند مہینے میں انتقال ہو گیا, والد کا جو ہے چند سال میں, اور بیچارے بالکل بے یار و مددگار. لیکن وہ تڑپ رہے تھے, خاندانی بیک گراؤنڈ ان کا مذہبی تھا, تو تڑپ رہے تھے کس طرح نجف آ جائیں. تو بہرحال الحمدللہ نجف آ گئے. باب قبلہ کی دائیں جانب جیسے ہم نے کہا, شیخ عباس قمی کے بس آگے آپ بڑھیں گے 2 قدم, 2 حجرے تو آپ کو مل جائیں گے. ان کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سائنس اور اسلام کو ملایا, مغربی افکار کو پڑھا اور اس کے جوابات دیے, اور اس زمانے میں شہر شہر ملک ملک گھوم کر لوگوں کو اسلامی اتحاد کی دعوت دی. شیخ شلتوت اس زمانے میں مصر میں ہوا کرتے تھے. ان کے پاس گئے 2-3 مرتبہ, پہلے تو خط و کتابت کی اور پھر جو ہے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ ملاقات کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بھی جو ہے اسلام کا حصہ ہیں. تو یہ گئے وہاں پر اور اپنی جو ہے وہ بات کی, اور فقہ جعفریہ کو جو ہے وہ 5واں فقہ انہوں نے تسلیم کروایا اور کہا دیکھیے اتنی سی بات ہے, رسول اللہ کے بعد آپ کسی اور کو خلافت کے لائق سمجھتے ہیں, ہم مولا علی کو سمجھتے ہیں, بس اتنی سی بات, ٹھیک. اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح مولا علی خاموش رہے کہ اسلام پارا پارا نہ ہو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایسی بات عوام کے سامنے, عام لوگوں کے سامنے نہ نکالیں کہ جس سے اسلامی اتحاد پارا پارا ہو. بس یہ بات جب سنی اور انہوں نے جب ریفرنسز بھی سارے پیش کیے کہ بھئی یہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں مولا علی خلافت کا حق رکھتے تھے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رکھتے تھے, ہمارے پاس بھی حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہے وہ طریقہ کار نہیں اپنائیں گے جس سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے, اور ہم اتحاد چاہتے ہیں تاکہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. جیسے اس زمانے میں منافقین کا رسول اللہ مولا چاہتے تھے کہ مقابلہ ہو جائے, یہود و نصارہ جو تیار بیٹھے تھے کہ رسول کا انتقال ہو اور ہم جو ہے وہ دھاوا بولیں. اور آپ کو معلوم ہے ابو سفیان بھی آیا تھا مولا علی کے پاس کہ تم کہو تو میں گلیوں کو مدینے کی اپنے پیادوں سے بھر دوں, لیکن انہوں نے منع کیا. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تلوار نہ نکالیں اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں, تلوار تو بہت دور کی بات. تو پھر شیخ شلتوت نے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ آپ جو ہیں وہ بہترین عالم ہیں اور آپ کی بہترین تجویز ہے, اور باقاعدہ جو ہے وہ کتاب تحریر کی اور فقہ جعفریہ کو 5واں جو ہے وہ فقہ قرار دیا. اچھا یہ مشہور تو ہو گئے تھے بلکہ ایک عرب لیڈر کی طور پہ مشہور ہو گئے تھے. اچھا امریکہ کی یہ عادت ہے جب بھی وہ کسی مشہور لیڈر کو دیکھتا ہے فوراً اس کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے. اس زمانے میں روزویلٹ ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی کس طرح سے ملاقات کی جائے, اگر یہ ہمارے دام میں پھنس گیا تو ہم عرب ممالک میں, یقین کیجئے اتنے بڑے صدر سے ملنے سے انکار کر دیا. ہمارے یہاں امریکی صدر آ جائے, بلکہ ہم تو بلاتے رہتے ہیں آپ انڈیا آئے ہمارے پاس نہیں آئے, عجیب ہے آپ نے اگنور کر دیا, اس طرح تو نہیں ہوتا. ہم تو جب رو رہے ہوتے ہیں. تو روزویلٹ نے کہا کہ بھئی میں ملنا چاہتا ہوں, انکار کر دیا کہ میں ایسے شخص سے کیوں ملاقات کروں جو اسرائیل کو اسلحہ دیتا ہے کہ وہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہائیں. مجھے پتہ ہے فلسطین میں کیا اہل تشیع رہتے ہیں, سارے کے سارے اہل سنت حضرات. تو اس کے باوجود جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی سخت آدمی ہیں, بااصول آدمی ہیں. باقاعدہ تمام عرب اخباروں میں ان کو عربی بہادر عربی کہ یہ پہلا عربی بولنے والا ہے, عرب ہے جس نے حقیقت میں جو ہے وہ بہادری کا حق ادا کیا کہ امریکی وزیر اعظم, امریکی پریزیڈنٹ سے جو ہے وہ ملنے سے انکار کر دیا. تفسیر کشاف ان کی جو ہے وہ بہت مشہور کتاب ہے. ان کی پوری جیسے میں نے کہا تھا کہ تھیم ہے, انہوں نے اس زمانے کے جو مغربی افکار ہیں اور جو سائنس ہیں ان کو پڑھا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. بس آپ تھوڑی سی توجہ دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو چیزیں آپ پھیلا رہے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں یہ رول تھا, یہ نظریہ پھیلایا جا رہا تھا کہ کولونزم کس طرح قبضہ کرو اور کسی طرح جو ہے حکومت کو مذہب سے الگ قرار دے دو, اور مذہب کی لینگویج الگ ہو, مذہب کے لوگ الگ ہوں, ان کا لباس الگ ہو, ان کے مدارس الگ ہوں, ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو. تو انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ نہیں, کہ مذہب اور سیاست ایک ہی چیز ہے. ان کے افکار پہ مکمل ایک مجموعہ جو ہے ادارہ نور نے شائع کیا ہے مجموعہ آثار کے نام سے. بلا شبہ موجودہ دور کی موجودہ مغربی افکار کے حوالے سے آپ کی خدمات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی.
فقط ہم چند ہی علماء 4 علماء کر پائیں. کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں باقی کا مطلب 500 نہیں، باقی کا مطلب ہے جو 12 ہم نے منتخب کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں. اس کے علاوہ جو ریفرنسز ہم نے بتلا دی ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں تو ان کی تمام جو ہے وہ تفصیلات اور سوانح حیات مل جائے گی. یہاں پہ بھی ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ نجف سے متعلق جو ان کی خدمات ہیں یا رہائش اور قیام کے دوران جو واقعات پیش ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے شب روز ان علماء جیسے بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت میں اہل بیت کی شفاعت سے بہرمند فرما. اللہ سے دعا ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.